वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। अरबी को लाहौर, क्या खबर है? नुमान जो अपनी मीटिंग से फारिग होते सीधा अपने कैबिन में दाखिल हो चुका था। अपना जैकेट उतारते चेयर के साइड पर टिकाते अपने खास आदमी को देखा। सर, अभी तो पता लगाना मुश्किल है। क्यों? ऐसा भी कौन सा काम कह दिया तुम्हें जो इतना मुश्किल लग रहा है? नुमान का चेहरा एकदम से स्पॉट हुआ था। अभी सेक्रेटरी की बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि नुमान का पारा देख वो डरा। सर, मिस हया यूनी तो आती ही नहीं, तो पता कैसे लगाएं? वो डरते डरते लड़खड़ाते गोया, इन्फॉर्मेशन क्या है? नुमान का बस नहीं चला था कि अभी सामने पड़ा लैपटॉप उठाते इसके सर पर दे मारता। सर, इन्फॉर्मेशन यही है कि है मैडम के फ्रेंड्स वही हैं जो अली सर के हैं। मतलब? नुमान उलझा तो बात काट पूछा। मतलब सर, इनका एक बड़ा सा ग्रुप है जिसमें ये सब नाम है। वो जल्दी से फाइल आगे बढ़ा गया। हाय मैडम, अगर इनमें से किसी के साथ ज़्यादा नज़र आती हैं तो वो चंद नाम ये हैं। अब के वो थोड़ा सा आगे होते अगला पेज खोल गया। अयान खान, हूर शाह, अनार बख्श, आयत खान, यही चंद नाम हैं जो यूनी में इनके गिर्द बाकी सबसे ज़्यादा घूमते हैं। वो अपनी बात मुकम्मल करते खामोश हुआ था ताकि अपने बॉस की अगली बात सुन सके। अयान भी हया का दोस्त है? ये कब हुआ? आयत इतनी खास दोस्त कैसे बन गई? अभी हया को इन दोनों से मिले देर ही कितनी हुई है? नुमान को हैरान हुआ था कि हया के खास दोस्तों में आयत और अयान का नाम। ठीक है, जितना हो सके यूनी पे नजर रखो और हया के बारे में कुछ भी छोटा सा भी क्यों ना हो मुझे फौरन से बताना। अभी जाओ। नुमान फाइल को अपने पास रखते आंखों से इशारा कर गया। मीरपुर। आयत, ये हूर कहाँ है? सरहान जो अभी बाहर से आया था आयत को किचन में सब्जी काटते देख दराफ्त कर गया। थोड़ी देर पहले हया यहाँ थी, उसके साथ फिर हूर ने कहा कि वो आराम करना चाहती है तो हया उसको ऊपर रूम में ले गई। ऊपर देख लें, आज मसरूफ से अंदाज में कहते जल्दी से सब्जियां धोना शुरू हुई। चलो मैं देखता हूँ। सरहान इसको इतना मसरूफ देख मुड़ा, फिर अचानक से रुका। वो वापस मुड़ते आयत को देखा। शहजादी, ये किसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है? सरहान इसको इतना मसरूफ देख हैरान हुआ था कि बंदा इतना भी मसरूफ क्या कि सामने खड़े शख्स को एक नज़र देख ही न। ये बुरहान की सब्जी बन रही है। खाला ने फ़ोन पर कहा था कि वो बहुत कमज़ोर हो गया है तो मुझे चाहिए कि मैं इसको सब्जियां खाने पर लगाऊं। तो सब मैंने सोचा आज सबके लिए सब्जी बनेगी। बहुत गोश्त खा लिया। आज सब्जियां साफ पानी में धोते बर्तन में डालना शुरू हुई तो सरहान एक नज़र गौर से आयत को देखते ऊपर की तरफ गया। क्या सोचा जा रहा है? वो भी अकेले अकेले। सरहान जो खामोशी से रूम में दाखिल हुआ था कि कहीं हूर सो ना रही हो, लेकिन इसको बेड पर खामोश बैठे देख मुस्कुराते चेहरे से देखा। हूर जिसकी पलकें नीचे गिराई हुई थी ऊपर उठाते सरहान का वजीहा चेहरा देखा। वो पल भर के लिए खोना चाहती थी, सरहान से बहुत कुछ शेयर करना चाहती थी, मगर अपने जज्बात पर काबू रखते बिना जवाब दिए नजरें फेरी। सरहान इसको खामोश देखा, आराम से बेड पर इसके पास आते बैठा। हूर ने अब के नजरें सरहान के चेहरे पर टिकाई। बुखार तो नहीं है? वो इस जख्म के निशान भी जा रहे हैं। सरहान फिक्र से इसका माथा छूते चेक कर गया। मैं भी ठीक हूँ। हूर सरहान की इतनी फिक्र करते देख जल्दी से बोली। सरहान ने गौर से इसका चेहरा देखा था। अगर ठीक हो तो चलो मेरे साथ, तुम्हें कहीं बाहर से लेकर चलता हूँ या फिर हवेली चलते हैं। सरहान आराम से हूर के सामने बेड पर बैठते लेटने वाले स्टाइल अपना आ गया। हूर की आंखों में इसका फ्रेंडली बिहेव देख हैरत उभरी। फिलहाल आज नहीं, फिर कभी, अभी मुझे सोना है। हूर ने बात को टालते अपना इरादा बयां किया। सरहान ने मुंह बनाया तो हूर के चेहरे पर हंसी सी फिसली। वो हल्के से मुस्कुराई थी। सरहान जिसकी निगाहें झुकी हुई थी फौरन से ऊपर उठाते इसका मुस्कुराता चेहरा देखा। सरहान को लगा जैसे उसका दिन बन गया है। बोर हो जाऊंगी मेरे बिना, सोच लो। सरहान वापस से लेटा तो इसकी बात सुन हूर ने अपनी हंसी पर ब्रेक लगाया, जबकि उलझे भरे अंदाज में मुकाबिल को देखा और आंखों ही आंखों में पूछा, मतलब? ठीक है, तुम आराम करो, मुझे काम है, मैं हवेली जा रहा हूँ। सरहान जिसका फोन बीट किया था जल्दी से अपनी जगह से उठते खड़ा हुआ और अपनी बात कहते लंबे लंबे डग भरते बाहर की तरफ गया निकला। अजीब था, हूर को इसका ऐसे बात अधूरी छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा था। लाहौर, मैं अब आयत आपी को किसी भी दोस्त से बात नहीं करने दूंगी। प्रीशे जो अपनी क्लासरूम से निकलकर बाहर आ चुकी थी पूरी यूनी में पागलों की तरह इन लोगों को ढूंढते रोने वाले लहजे में बोली। सारा 1.5 घंटा पहले प्रीशे को इसके क्लासरूम में बिठा कर गई थी और अपनी अच्छे से क्लास ले ली, जबकि इसको बोला था जब क्लास खत्म होगी तो वो खुद इसको बाहर मिल जाएगी। प्रीशे की क्लास टाइम से पहले खत्म हो गई थी तो वह पहले से क्लास में रूम में वैसे ही बैठी रही। फिर खाली क्लास देख डरते बाहर निकल आई। इसने सोचा वो इन लोगों को आसानी से ढूंढ लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पूरी तरह घबरा चुकी थी चूंकि यूनी में छुट्टी का टाइम भी हो चुका था। काफ़ी सारे स्टूडेंट यूनी से बाहर जाना शुरू हुए थे। प्रीशे के चलते यूनी के लॉन में निकल आई थी। अनारा आपी को कॉल करूं? वो बच्चों की तरह आंसू बहाते वहीं नीचे बैठी थी, जबकि जल्दी से अपना बैग खोला। अब क्या इसने गौर से नोकिया फ़ोन देखा और वो छोटा सा फ़ोन देख कंफ्यूज कर गया। कॉल कैसे करूं? वो फ़ोन को हाथ में पकड़े खुद से बड़बड़ाई। अब्बा ने कहा था यहाँ से ये चलता है।
پریشے فون کے درمیان والے بٹن پر ہاتھ مارتے خود سے یاد کرتے بولی، ہائے پریشے، اس سے پہلے وہ مزید کوئی ہاتھ مارتی، آواز سن ڈرتے فون گھاس پر گرا گئی۔ زر جو خوشی سے چہکتا آیا تھا اس کے ایسے ڈر فون پھینکنے پر حیران ہوا، جبکہ بنا دیر کیے اس کے برابر میں دھس سے بیٹھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ زر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سیلاب دیکھ چکا تھا۔ پریشے مجھے بتاؤ، کیا کسی نے کچھ کہا؟ زر اس کو اچانک سے وہ واقعہ یاد ہے جب چند کلاس کے لڑکوں نے تنگ کیا تھا۔ وہ فکر سے پوچھتے تھوڑا سا قریب ہوا تو پریشے جس نے نگاہیں جھکا رکھی تھی فوراً سے اٹھاتے زر کو دیکھا۔ مجھے سارا آپ ہی لوگوں نے اکیلا چھوڑ دیا، میں اب کسی سے بات نہیں کروں گی، میں سب سے کچی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح فون کو واپس سے اپنے ہاتھ میں لیتے صاف کرنا شروع ہوئی تھی۔ زر اس کے اتنے معصوم سے روپ دیکھ ہلکے سے مسکرایا۔ اس کا دل ایک الگ ہی رفتار میں دھڑکا۔ ہو تو یہ بات تھی جس وجہ سے اتنے قیمتی آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ زر اس کو بے فکر کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں گیا ہوا تو پریشے نے اپنی چھوٹی سی آنکھوں کو مزید چھوٹا کرتے گھوری سے نوازا۔ یہ فون پر کیا کر رہی تھی؟ زر اس کو خاموش واپس سے فون کو دیکھتے دیکھ اگلا سوال پوچھ گیا۔ ابا کو فون کروں؟ پریشے ایک دم سے کہتے فون زر کے سامنے کر گئی۔ وہ حیران ہوا تھا جبکہ چھوٹا سا فون دیکھ وہ شانے چکا گیا۔ کس کو فون کرنا ہے؟ وہ اس کو بے تابی سے دیکھتے دیکھ دریافت کر گیا۔ تمہارے کان ٹھیک نہیں ہیں؟ وہ بہت سنجیدگی سے استفار کری، مطلب زر بھمے چکا گیا۔ میں نے بولا تھا ابا کو فون کرو لیکن تمہیں سنا نہیں، تو مطلب اس کا مطلب یہ لو۔ اس سے پہلے پریشے بات مکمل کرتی زر نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ وہ جلدی سے خوش ہوتی فون کان سے لگا گئی۔ زر کا چہرہ بھی مسکرایا تھا۔ وہ کتنی معصوم ہے، زر کے دل سے آواز آئی تھی، پریشے۔ ابھی پریشے فون کان سے لگائے بیٹھی تھی کہ پیچھے سے آواز سنی وہ تیزی سے پلٹی۔ ابا! وہ بچوں کی طرح خوش سے اٹھتے ان کے گلے لگی۔ داتا بخش اپنی بیٹی کو دیکھ خوش تو زر شاہ کو دیکھ شاکڈ ہوا۔ زر بھی اٹھتے کھڑا ہوا تھا جبکہ غور سے داتا بخش کو دیکھا جو اب اپنے رومال کو مسلسل چہرے کو کور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تجھے چھٹی ہو گئی؟ وہ زر کو پورا اگنور کیے پریشے سے پوچھ گیا۔ ہاں جی ابا، میں آپ کا چل پھر چلیں۔ ابھی پریشے کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ داتا بخش نے تیزی سے کہا، السلام علیکم۔ زر جو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ چہرہ پہلے کہاں دیکھا ہے، سوچ کو جھٹکتے پریشے کے باپ سے ملاقات کرنی چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ داتا بخش اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے دھیرے سے بولے، ابا یہ آیت آپ ہی لوگوں کا دوست ہے، اس نے ہی آپ کو فون ملایا تھا۔ پریشے بیگ کندھے پر ڈالتے اپنے باپ کے قریب ہوئی۔ اچھا بیٹا۔ داتا بخش اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے زر سے اجازت لیتے آگے بڑھے۔ اس انسان کو کہیں تو دیکھا ہے مگر کہاں؟ زر کا دماغ چاہ کر بھی یاد نہیں کر پا رہا تھا کہ داتا بخش کو پہلے کہاں دیکھا ہے۔ زر الجھا چکا تھا۔ اس کو داتا بخش کا بیہیو بھی سوچ میں ڈال گیا تھا۔ میرپور کہاں کس سواری تیار ہو رہی ہے؟ برہان جو بھی گاڑی سے نکلا تھا سرحان کی آنکھوں میں گلاسز لگائے دیکھ پاس آتے پوچھ گیا۔ میں حویلی جا رہا ہوں، وہاں ایک بار چکر نہیں لگایا۔ سرحان اپنی گاڑی کو تیار دیکھ گھڑی پر نظر ڈالتے ایک قدم آگے لے گیا۔ کیا سوچ رہے ہیں سائیں؟ خادم برہان کو وہیں کھڑے گاڑیوں کو فارم ہاؤس سے نکلتے دیکھ دھیمے سے سر جھکائے پوچھ گیا۔ کچھ نہیں۔ وہ ایک سانس خارج کرتے لان کی طرف سیدھا ہوا۔ خادم اب کی آواز دیتے بلایا گیا۔ جی حکم سائیں۔ خادم جو وہیں کھڑا ہو چکا تھا جہاں سے برہان چل کر لان میں آیا تھا آواز پڑتے بھاگ کر قریب آیا۔ دھیان رہے کوئی بھی میرا پوچھے۔ برہان اپنا بزنس والا فون خادم کو دیتے لمبے لمبے ڈھک بھر گیا تو خادم فون لیتے وہیں کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی اس کا کام نگرانی کرنا ہے۔ عالیہ جو بھی کروانا اچھے سے اپنی نگرانی میں کروانا۔ ہور جو ویڈیو کال پر عالیہ اور حیا کے ساتھ اٹیچ ہوئی تھی، ڈونٹ وری ہور، سب کام ہماری نگرانی میں ہی ہونے والے ہیں، تم بس اب کھیل دیکھو۔ حیا عالیہ کو دیکھتے ہور سے بولی تو ہور خاموش ہوئی۔ ہو گیا سب؟ اور ہم جو باکس پر کچھ لکھ رہا تھا مکمل کرتے حیا اور عالیہ کو دیکھا۔ گڈ۔ حیا خوش ہوئی تھی جبکہ انار بھی قریب آئی۔ گائز دھیان سے۔ ہور عالیہ کو کیمرہ آن کرتے دیکھ فکر سے بولی، بے فکر رہو سرکار، یہ جگہ ہم نے بہت اعلیٰ درجے کی ڈھونڈی ہے اور ہم جس نے پورے ہال کو بدترین حال کیا تھا۔ مسکراتے اپنے کالر جھاڑے جس سے سب اس کے انداز پر مسکرائے۔ ہور اس کا انداز دیکھ کہکا لگا گئی تو حیا بھی دل سے مسکرائی۔ یہ ہور کمرے میں اتنی زور سے ہنسنے کی آواز آج جو اپنے روم سے نکلی ہی تھی۔ ہور کے ہنسنے کی آواز پر چونکی، سیم نیا استعمال کرنا۔ ہور ارحم کو فون پر میسج کرتے بولی، نیا ہی ہے، وہ بھی سرسری سا بولتے واپس کام پہ لگا۔ کاش میں بھی تم لوگوں کے ساتھ آ پاتی، میں تو فیصل شاہ لوگوں کے ہوش اڑتے دیکھنا چاہتی تھی، ویسے ہی جیسے اس رات میرے اڑے تھے۔ ہور کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ نفرت آنکھوں میں پل میں آگ لگا جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خود بخود درد کے آنسو بہے تھے۔ ہور آیت ہور کو آرام سے کھڑے ویڈیو کال پر مصروف دیکھ حیران ہوئی تھی جبکہ ہور جو اپنا دھیان میں کھڑی مگن تھی آیت کی آواز سن فون پلٹتے ساکت ہوئی۔ تم؟ آیت اس کو بے یقینی سے دیکھتے چھوٹے قدم لیتے قریب آئی۔ ہور فون بند کرتے ہلکلائی، ساتھ ہی جلدی سے آنکھیں صاف کی۔ کیا بہانہ بنایا جائے؟ میں ابھی وہ رات اس کی بات ختم کر رہی تھی، تمہیں بس یاد آ گیا۔ آیت نے حیرانگی سے ہور کو بازو سے پکڑا۔ فیصل شاہ نے کیا کیا؟ آیت کا چہرہ پوری طرح لال ہو گیا، گھبراہٹ بھی نمایاں ہوئی کہ کہیں ہور کو غائب ہونے کے پیچھے فیصل شاہ کا ہاتھ تو نہیں۔
آیت ریلیکس اور اس کی آواز اونچی ہوتے دیکھ پریشان ہوئی. ہور کیا چھپا رہی ہو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ آیت سمجھ چکی تھی ہور کو سب کچھ یاد ہے. میں وہ خود سے لرزی جبکہ اس کے سر دہابرتے آنکھوں سے بہتا پانی صاف کیا. وہ کیا بتاتی ہے آیت کو؟ وہ پوری طرح الجھ چکی تھی. جبکہ ویسے ہی آیت کے گلے لگے رونا شروع ہوئی. آیت کا دل بنا سنے بھی بہت کچھ سمجھ گیا تھا. آیت کی کالی سے آنکھیں بھی بھری تھیں. ماضی. ارے جلدی کرو غلام نبی، سب مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں. داتا بخش پوری حویلی میں شور مچائے تیاریاں دیکھنے میں مصروف پڑا تھا. اور وہ اتنا مصروف کیوں نہ تھا؟ آخر بھائی اس کے مالک الیکشن جیت چکا تھا. جشن تو بنتا ہی تھا. ہر طرف میرپور میں مراد کے جیتنے کا جشن منایا جا رہا تھا. حویلی میں سلطان شاہ نے علی شان پارٹی رکھنے کا بولا تو ابھی بس اسی پارٹی کی تیاریاں چل رہی تھی. جنت چل جلدی سے تیار ہو جا. میں نے ناز بھابھی سے بولا ہے کہ شاہو حویلی جانے سے پہلے ہمیں اپنے ساتھ لے جائے تاکہ بڑی حویلی میں اگر کوئی کام کرنا پڑے تو ہم لوگ ان کی اچھے سے مدد کر سکیں. شبانہ جنت کے روم میں دھر سے داخل ہوتے اس کو بیڈ سے کھینچتے بولی تو جنت جو سونے میں مصروف تھی سر پکڑ اٹھ بیٹھی. بھابھی مان گئی. جنت جو شاہو حویلی کا سن نیند سے ہوش میں آ چکی تھی جلدی سے کھڑے ہوتے پوچھا میں نے کون سا تیری بھابھی سے اجازت لی ہے؟ میں نے تو سیدھا ناز بھابھی کے کان میں ڈال آئی ہوں. اب ان کا کام ہے آگے ہمارا کیس سنبھالنا. شبانہ جو مزے سے اب بیڈ پر بیٹھی تھی شاہ نے چکائے جنت کو حیران کیا. اب مزید کوئی سوال جواب کرنا شروع کر دینا. جلدی سے تیار ہو جاؤ. شبانہ جنت کو مزید بولنے کے لیے تیار ہوتے دیکھ گرجی تو جنت نے فوراً واش روم میں گھسی. حال اس کا مطلب مراد چاچو اور جنت خالہ کو مارنے والا انسان آیت جو حور کی زبان سے اس دن کا حال سن رہی تھی. حور کے اچانک سے اتنے بڑے راز کو بے نقاب کرتے ساکت ہوئی. اس کی آنکھیں میں نا یقینی چھائی. وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا. ہاں یہی سچ ہے کہ فیصل شاہ نے میرے ماں باپ کو مارا اور ویسے ہی دردناک موت مجھے دینا چاہتا تھا. حور کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر سے گرے تھے. آیت کے الفاظ جیسے ختم ہوئے تھے. بہت سے سوال ایسے ہیں آیت جن کے جواب مجھے چاہیے مگر میں یہ نہیں جانتی کہ مجھے ان کے بہتر جواب کون دے سکتا ہے. آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا ماضی میں کہ فیصل شاہ کی نفرت اتنی بڑھ گئی اس نے میرے ماں باپ کو ہی مار ڈالا؟ ایسا بھی کیا ظلم میرے ماں باپ نے کر دیا تھا کہ وہ میرے باپ کا نام سن آج بھی ظالم بن جائے؟ زر حور نے اب کے آیت کی آنکھوں میں دیکھا. دونوں کے چہرے ہی آنسوؤں سے تر ہوئے تھے. وہ میرا بھائی ہے، میرا اپنا خون، میرا سگا بھائی. حور کی آنکھوں میں موتیوں کے مانند آنسو گرتے جا رہے تھے. وہ سرحان کا بھائی نہیں ہے. کیا یہ بات وہ جانتا ہے؟ وہ کس کا خون ہے؟ حور جو الجھی ہوئی تھی کھلی کتاب بنے آیت سے در پہ سوال پوچھنا شروع ہوئی تھی. وہ کچھ نہیں جانتا. ماضی کے وقت کو سب نے اپنی مٹھیوں میں قید کر رکھ دیا ہے. زر ہر چیز سے بے خبر ہے. وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ سلطان شاہ کا بیٹا سرحان کا اکلوتا چھوٹا بھائی ہے. تم صرف اس کی کزن سے بڑھ کر بھائی کی بیوی اس کے عزیز بھابھی ہو. آیت نے اتنا کہتے لب بھیچے. حور کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر ایک بار پھر بہا. آیت نے اس کو خود سے لگایا تھا. کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ سرحان ایک دم گاڑی رکنے پر سپاٹ ہوتا ڈرائیور سے پوچھ گیا. معافی سائیں، سامنے رستہ بند ہے. ڈرائیور ڈرتے جلدی سے بولا. سرحان جو لیپ ٹاپ پر اپنے آفس کی نیوز پڑھ رہا تھا سائڈ پر رکھتے گاڑی سے نکلا. ایک نظر آس پاس دیکھ وہ آگے بڑھا. وہ ویسے ہی اپنی جیکٹ کو سرسری سا ہاتھ لگائے گاڑیوں کے درمیان سے ہوتے آگے بڑھا. بھائی جیسے بھی ہو صرف آپ کو ہی جیتنا ہے. عاطف شاہ جو چیئر پر بیٹھا چیخے سرشار کو بول رہا تھا اپنے بھائی کو جیتے دیکھ. اونچی آواز میں بولتے تالیاں بجائی. سرحان نے چٹکی سے نگاہ عاطف پر دوڑائی جبکہ اس کے زخموں کے نشان دیکھ حیران ہوا. سرشار جو اپنے چند دوستوں کے ساتھ سڑک کو بلاک کیے والی بال کھیلنے میں مصروف تھا سب دوستوں کو رکتے دیکھ خود بھی نظریں پھیر نیچے دیکھ گیا جہاں پر سرحان شاہ آنکھوں پر گلاسز لگائے سینے پر ہاتھ باندھ چکا تھا. کیا بات ہے، بڑے بڑے لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں اور تم سب لوگوں نے ہمیں آگاہ بھی نہ کیا. سرشار اپنے ملازم سے جیکٹ پہنتے سرحان کی طرف بڑھا تو عاطف نے بھی غور سے سرحان کو دیکھا. کہیں تم عاطف کا پتہ لینے تو نہیں آئے؟ پھر یہاں نہیں حویلی آنا تھا تاکہ ہم تمہیں اچھی سے مہمان نوازی کر پاتے. سرشار ایک نظر عاطف پر ڈالتے تنزیہ سرحان پر وار کر گیا جس کو کچھ بھی علم نہیں تھا کہ لاہور عاطف اور زر میں کچھ ہوا تھا. سرشار شرازی تمہارا حویلی کتنا سا بڑا ہے اندازہ لگا سکتے ہو؟ سرحان بے نیاز سے پوچھتے آرام سے 2 قدم لیتے عاطف شاہ کے سامنے بڑی چیئر پر پراجمان ہوا. سب کی نگاہوں میں حیرت ابری. سرشار جتنا حیران ہوتا کم تھا. ماشاءاللہ سے اتنی بڑی حویلی تو ہے کہ تمہارا قافلہ آسانی سے اندر داخل ہو سکتا ہے. سرشار ہلکے سے مسکراتے آرام سے چلتے عاطف کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا. سرحان اس کے بیٹھتے ہی واپس سے اٹھا تھا جبکہ ہنکار ابھی بھرا گیا. اگر اتنی بڑی حویلی ہے تو سرشار شرازیہ سے غریبوں کی طرح سڑک بلاک کیوں کی ہے؟ سرحان جو 2 قدم لیتے آگے بڑھ چکا تھا فٹ پر واپس مڑتے دونوں بھائیوں کی طرف قہر بڑی نظر ڈالی. سرحان شاہ. سرشار ایک دم دھاڑا تھا
जबकि उठते सरहान के सामने हुए। आवाज नीचे। सरहान अपने ग्लासेस उतारते लब के करीब उंगली ले जाते आंखें गाड़ गया। ये रोड तुम्हारे बाप का नहीं जो ऐसे यहाँ ब्लॉक करके तुम दोनों खेल रहे हो। ये आने जाने वालों के लिए बनाई गई है। अपना काफिला उठाओ और अपनी आलीशान हवेली में ये महफिल लगाओ। सरहान स्पोर्ट सा चेहरा लिए दो टोक कहते वापस लिए में उड़ा। मुझे लगा था शायद तुम लोगों के दिल में एहसास पैदा हो गया है, इसीलिए शायद मेरे भाई का पता लेने आए हो, लेकिन अफसोस मैं गलत था। अभी तो तुम्हें जाने दे रहा हूँ, मगर अगली बार सरशार बोलते सरहान के इस रस्ते में हायल हुआ। सरहान ने खा जाने वाली नजरों से घूरा। अगर अगली बार तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को ऐसे मारने की कोशिश की तो खुदा कसम तुम लोग चाहकर भी इसको कभी ढूंढ नहीं पाओगे। सरशार का पारा भी बड़ा था। वो स्पॉट से अंदाज में कहते सरहान को चौंका गया। मुराद शाह का खून जितना संभाल सकते हो संभाल लो, फिर ना कहना किसी ने पहले आगाह नहीं किया। रास्ता खाली करो। सरशार आंखें गाड़े सरहान को बहुत कुछ बता गया, जबकि बात खत्म करते ही रास्ता खाली करने का हुक्म दिया। क्या यह हालत जड़ने की? सरहान के दिल में सवाल उठा था, साथ ही गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची। ये क्या करने वाली हो? आयत हूर को आलिया की सेंड की हुई वीडियो देखना शुरू हुई तो आयत ने देखते दरियाफ्त किया, मैं इस दिन जब आलिया लोगों के साथ फैक्ट्री गई थी तब हमें वहां से डर घुस हीरोइन ड्रग्स हीरोइन ये बॉक्स मिले थे। अभी मेरा यही प्लान है कि जो भी हमने वहाँ वीडियो बनाई है सब इनको सेंड करेंगे और इनको बताएंगे कि हमने इनका सामान भी चोरी कर लिया। यही तो दिखाना चाहती हूँ कि फिर ये होशियार लोग क्या करते हैं। हूर आलिया के मैसेज का जवाब देते आयत को तफसील से आगाह कर गई। हूर, ये खेल ऐसे खेलना, मेरा मतलब वो भी अकेले मुनासिब रहेगा? आयत जिसको हूर की बातें सुन डर लगा था तेजी से पूछा, अच्छा तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं पूरे खानदान में ऐलान कर दूं कि जिस शख्स ने मुझे अपनी बेटी बनाया इसने मुझे मारना चाहा? क्या ये बताऊं कि मुराद शाह मेरा बाप है? मुझे मेरे बचपन का याद आ गया। क्या ये बताऊं कि फैसल शाह हमारे खानदान के सबसे बड़े दुश्मनों का साथी है? क्या सरहान को सब कुछ हयां कर दूं या फिर बुरहान भाई के आगे कर दूं? जानती हो सरशार शहराजी मुझे नुकसान पहुंचाकर बुरहान मेरे जान की जिंदगी को खत्म करना चाहता है। वो मुझे मारकर बुरहान भाई के चेहरे पर दर्द देखना चाहता है और जैसा वो लोग चाहते हैं मैं कभी होने नहीं दूंगी। और क्रुब से बोलते आंखें मूंद गई तो आयत धीरे से इसके करीब हुई। बुरहान के दुश्मन कौन? आयत उलझी थी क्योंकि वो काफी अनजान थी। आयत जब से अनजान यहाँ आए हैं इनकी दुश्मनी आधी ही सरशार शराजी लोगों के साथ पड़ चुकी थी और वैसे भी मैं भी काफी अनजान हूँ। बट फिक्र नहीं करो, अभी बुरहान भाई के कामों की लिस्ट निकाली होगी। आखिर पता चले सरशार शराजी से दुश्मनी किस बात पर पड़ी है। हूर ने अपनी सोच आया की। वैसे मैं चाहती हूँ बुरहान भाई यहाँ से लाहौर शिफ्ट हो जाएं, यही बेहतर है। हूर समझ चुकी थी यहाँ बुरहान का रहना मुनासिब नहीं। इससे क्या होगा? जो दुश्मनी शुरू हो चुकी है खत्म हो जाएगी। आई जिसके चेहरे पर परेशानी वैसे ही वाकया थी सरसरी सा हूर को देखते सवाल रखा, अगर यहाँ से भाई ना हटे तो डियर फिर सरशार शराजी के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। जितना मैं जान को जानती हूँ समझती हूँ तो मेरे ख्याल से भाई ने अपने आदमी लगा रखे होंगे। और आराम से बेड से टेक लगाते लेटी तो आयत ने हैरानगी से आंखें फैलाई। मतलब? उलझन भरी निगाहें डालते आयत ने ड्राफ्ट किया, मतलब ये मैडम। वो उठी थी और आयत के सामने हुई। देखो अब मैं गायब हुई थी तो जाहिर सी बात है जान खामोश तो नहीं बैठे होंगे, कुछ ना कुछ तो हाथ पैर किया, पूरा दर पे भटके होंगे। हूर ने आराम से आयत के सामने अपना सवाल किया जो छुपा जवाब रखा। तुम इतना यकीन से कैसे बता सकती हो कि भटका होगा? आयत जानती थी कि बुरहान चैन से नहीं बैठा था, लेकिन फिर भी जाने क्यों इसका दिल बुरहान की तारीफ सुनना चाहता था। आयत खान वो बुरहान शाह है, मैं उसकी जिंदगी की डोर हूँ। हाँ तुम सांस हो सकती हो जान की। और आखिर की बात बोलते आयत के गिर्द बाजू फैला गई। आयत ने भवें उचकाए इसको देखा था। मगर मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। जब मैं यहाँ अकेली थी लाहौर में रहती थी तब जान के आदमी 24 घंटे मेरे पीछे पहरे की तरह रहते थे। पल पल की खबर जान को मिलती थी, मैं कहाँ हूँ कब क्या कर रही हूँ वगैरह। और अब के बताते हल्के से मुस्कुराते आयत के गाल खींच गई। आयत इसके अंदाज पर कसमसाई। अगले ही पल हूर उठी थी। हाँ तो शाह ने जो तुम्हारी इतनी फिक्र की वो सब? आयत इसको आराम से लैपटॉप उठाते देख उठते खिड़की के पार पड़े सोफे पर धड़ से बैठी। जानती हूँ और इसकी आंखों में सब कुछ देख भी सकती हूँ। वो परेशान कितना था सब कुछ नजर आता है मुझे। और जो लैपटॉप चेक करने वाली थी वैसे ही लैपटॉप बंद करते आज से संजीदा हुई। चलो तुम्हें शाह की मोहब्बत तो नजर आई? आज शुक्र करती दुआ की तरह हाथ उठा गई और मुस्कुराई थी इसके अंदाज पर। माजी जन्नत जाना। शबाना आपके उसको धक्का देते आगे की तरफ खिसक गई। मुझे डर लग रहा है, तू भी साथ चल। जन्नत वापस से शबाना के करीब हुई। शबाना इसको इतना डरते देख सर पकड़ गई। पागल हो गई है तू जन्नत, मैं वहां तेरे साथ क्या करूंगी? देख इससे पहले कोई आ जाए जल्दी से जा, माफी मांग
اور بھاگا۔ شبانہ نے اب کیا آرام سے دبی آواز میں گویا ہوئی تو جنت نے نیلی آنکھیں پوری طرح آس پاس دوڑائیں۔ مراد کے لیے جو پارٹی رکھی گئی تھی ختم ہو چکی تھی، سب لوگ جا چکے تھے۔ صفدر شاہ بھی اپنی بہن اور بیوی کو گھر جانے کا حکم دے گیا تھا۔ جنت مراد سے بات کے بنا جانا نہیں چاہتی تھی، چونکہ وہ جانتی تھی اگر آج بات نہ کی تو اگلے بار ملنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ آج ہی مراد سے مل کر معافی مانگ لینا چاہتی تھی، لیکن پوری پارٹی کے دوران ہی مراد ایک بار بھی خواتین کے ہال میں نہ آیا تھا، اسی لیے جنت کا پارا بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی جنت ویسے ہی منہ پھلائے بیٹھی تھی کہ شبانہ مراد کی حویلی کے اندرونی حصے سے گزرتے سیدھے اوپر کی طرف جاتے دیکھ بھاگ جنت کے قریب آئی تھی اور اس کو لیتے اوپر کی دوڑی تاکہ جنت مراد سے بات کر لے۔ ابھی شبانہ جنت کو دھکا دیتے سیٹنگ روم کی طرف بھیج رہی تھی کہ وہاں جا کر بات کر کے آئے۔ جنت پہلے تو ایک فیصلہ کر لے۔ شبانہ سپاٹ ہوئی، بچوں کی طرح منہ لٹکا گئی، جبکہ اپنے بالوں کو شرارت کی لٹوں کو دوپٹے میں چھپاتے مضبوطی ہوتے آگے بڑھی، کیونکہ یہ تو طے تھا وہ آج سے مراد سے بات کر کے رہی جاؤں گی۔ شبانہ جو وہیں کھڑی ہوئی تھی اس کو ڈور کے پاس بھوت بنے کھڑے دیکھ دبی آواز میں بولی، جبکہ جنت نے بھی ایک سرد سانس خارج کی اور ڈور کو لاک کیا۔ آ جاؤ، سخت بھاری آواز میں جنت نے مشکل سے خود کو دل پر قابو کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اندر داخل ہوئی، ایک نظر اس روم کو دیکھا، وہ سامنے کی کتابوں میں کچھ ڈھونڈتا نظر آیا۔ جنت گھبراتی مشکل سے آگے بڑھی، مراد جس کی پیٹھ تھی جنت کی طرف، اس کی آہٹ سے مقابل بے تابی سے پلٹا۔ جنت کے قدم بھی ساتھ ہی رکے، نیلی آنکھوں کو کالے کاجل سے سجائے وہ مقابل کی کالی آنکھوں میں دھا گئی۔ پل بھر کے لیے دونوں ایک دوسرے کے اثار میں قید ہوئے۔ مراد نے آج کتنے مہینوں بعد جنت کا چہرہ دیکھا تھا، وہ ویسے ہی اس کے اثار میں جگڑ چکا تھا۔ جنت مقابل کی آنکھوں میں ناشتی محبت کو دیکھ جھلستی فٹ سے نظروں کا زاویہ بدلا، تبھی مقابل کا چہرہ سپاٹ ہوا، بنا کچھ کہے واپس اپنے کام میں لگا۔ جنت کو اس کا ایسے نگاہیں پھیرنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا، وہ ناک سکھڑتے تیزی سے آگے ہوئی۔ یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اس سے پہلے جنت بولے گئے الفاظ جوڑ تھی کہ مراد نے تھوڑے سخت مگر دھیمے انداز میں استفار کیا۔ وہ مجھے سوری بولنا تھا۔ جنت نے ڈر اور گھبراہٹ کو کنٹرول کرتے دھیرے سے بولتے مقابل کو دیکھنے پر مجبور کری۔ وہ جتنے دھیرے انداز میں بولی تھی وہ اتنی ہی تیزی سے پلٹا تھا۔ جنت نے جھکی پلکیں تیزی سے اٹھاتے مقابل کا چہرہ تکا۔ دونوں کے درمیان 4 سے 5 قدموں کا فاصلہ قائم تھا۔ ایک شرط پر سب کچھ معاف۔ وہ 2 قدم اٹھاتے سارے فاصلے ختم کرتے 2 ٹوک بولا۔ جنت کی سانسیں ویسے ہی تھمی، اس کی سانسوں کی رفتار جتنا دل زور سے دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ کیا؟ جنت لڑکھڑائی، آج رات تم یہاں رکو گی؟ مراد اس کے اثار میں قید ہونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے کہتے آگے کو قدم اٹھائے۔ میں کیسے رک سکتی ہوں؟ جنت اس کو آرام سے جاتے دیکھ تیزی سے اونچی آواز میں بولی۔ مقابل کے قدم رکے تھے۔ معافی تمہیں چاہیے، اس کے آگے یہ شرط تو بہت چھوٹی ہے، آج رات یہاں ہماری حویلی میں ہمارے نام، سوچ لو، معافی یا تلافی۔ مراد ویسے ہی کھڑے بنا دیکھے جنت کو ساکت کر گیا، وہ جا چکا تھا اور جنت پریشانی کے عالم میں وہیں بیٹھی۔ آخر اب اس کو سوچنا تھا۔ برہان کے لب ہلکے سے مسکرائے تھے۔ دن بہ دن جیسے جیسے برہان مراد کی زندگی سے آشنا ہوتا جا رہا تھا، اس کو جیسے بہت کچھ سیکھنے کا ہنر ملتا شروع ہوا تھا۔ ماضی کیا؟ مراد بھائی نے ایسے کہا۔ شبانہ کے تو کان سن کر گھبرا اٹھے تھے، جبکہ جنت اپنے دانتوں میں ناخن ڈالے ٹینشن سے چبانا شروع ہوئی۔ جنت مجھے بہت خوف آ رہا ہے، میری مان چھوڑ ماننا، وہ خود ہی مان جائیں گے، اگر نہیں مانا تو۔ اس سے پہلے شبانہ اپنی بات مکمل کرتی جنت ڈرتے ایک دم بیٹھتے اٹھی، تو خود ہی شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی یہاں ایسے آج رات کو تو بالکل بھی نہیں۔ شبانہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ جنت مزید کانپی۔ تو ایسے اتنا خراب کیوں سوچ رہی ہے؟ مجھے یقین ہے مراد کبھی بھی اپنی حد پار نہیں کرے گا، ویسے بھی حویلی میں ناز بھابھی اور سلطان بھائی لوگ بھی ہوں گے۔ جنت ڈرتے ڈرتے شبانہ کو گھورتے بولی۔ شبانہ نے حیرانگی سے اپنی بڑی آنکھیں مزید بڑی کی۔ اس کا مطلب تو یہاں رکنا چاہتی ہے؟ شبانہ کو یقین کرنا مشکل لگا کہ جنت مراد کے پاس رکنا چاہتی تھی، وہ جو ہر بار ڈر کر بھاگنے کو تیار رہتی تھی۔ شبانہ اس کو گھبراتے دیکھ خاموش ہوتی صوفے پر براجمان ہوئی۔ شبانہ مجھے اس سے بات کرنی ہے، اندازہ ہے جب بھی ابھی اس سے بات کرنے یہاں آئی تو اتنا چلاک انسان ہے، میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، وہ بہت برے والا ناراض ہے، اگر ابھی بات نہ مانی تو پھر مشکل لگ رہا ہے کہ وہ مانے گا۔ جنت معصومیت سجائے شبانہ کے کندھے پر سر دھر گئی۔ مجھ سے اب کیا چاہتی ہو؟ شبانہ ساری باتیں چھوڑ کام کی بات پر آئی۔ تو بھابھی سے بولنا مجھے یہاں ناز بھابھی لوگوں کے پاس آج رات رہنے دے۔ جنت تیزی سے ایک ہی سانس میں عیاں کر گئی۔ شبانہ نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور بنا کچھ بولے وہاں سے گئی، اور ایسے ہی شبانہ کی بات کرنے پر صفدر شاہ لوگ جنت کو ناز لوگوں کے پاس شاہوں حویلی چھوڑ گئے۔ جنت انتہا سے زیادہ کچھ تھی، ابھی وہ رک تو گئی تھی مگر اس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اب بات کیسے کرنی ہے۔ وہ بے چینی سے روم میں ٹہلنا شروع ہوئی۔ سائیں چلے آرام کر لیں۔ داتا بخش مراد شاہ کو خاموش بیٹھے دیکھ سگریٹ نوش فرماتے دیکھ اس کے قریب آیا۔
حویلی میں کون کون ٹھہرا ہے؟ مراد ویسے ہی بیٹھک میں بیٹھے دریافت کر گیا۔ سائیں، بڑے سائیں سلطان شاہ اور آپ کی بھابھی سرکار، اور ان کے پاس جنت بی بی ٹھہری ہیں۔ داتا بخش تفصیل سے مراد شاہ کو آگاہ کر گئے، جبکہ مقابل کے چہرے پر ہلکے سے مسکراہٹ پھیلی تو محترمہ ٹھہر گئیں۔ وہ حیران ہوا تھا اس کی بہادری پہ، جبکہ اگلے ہی مقابل دل فریب مسکراہٹ حویلی کی طرف بڑھا۔ کہیں بھابھی تو نہیں؟ جنت جو پہلے روم میں رات 12 بجے کے بعد جاگ رہی تھی، ٹہل رہی تھی، اچانک سے ڈور پر دستک سن سیٹ دوپٹے کو سیٹ کرتے، سرسری سا سر پر درست کرتے بڑی آہ جنت جو اچانک سے سامنے مراد کو دیکھ حیران ہونے لگی تھی۔ مقابل کے اچانک افراتفری پر ڈری، اس سے پہلے جنت کی چیخ گلے سے برآمد ہوتی۔ وہ ہوشیاری سے کام لیتے اس کی آواز اپنے ہاتھوں کو رکھتے دبا گیا۔ وہ لرزی تھی، مقابل کا لفظ جیسے اس کی سانسوں کو بڑھا گیا۔ مراد ویسے ہی اس کو احسار میں قید کیے ڈور باندھ گیا، جبکہ ساتھ ہی اس کو دیوار سے لگایا۔ آواز بالکل بھی نکلنی نہیں چاہیے۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ جیسے بہنا شروع ہوا تھا، اسی لیے دبی سی سرگوشی میں کہتے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ جنت کی سانسیں جو پوری طرح اوپر نیچے ہو چکی تھی، وہ ویسے ہی دیوار سے لگے گھبرائے تیز تیز سانس بڑھانا شروع ہوئی۔ مقابل نے غور سے چہرے کے نقوش دیکھے تھے، وہ نازک سی کلی پوری طرح لال ہو چکی تھی۔ مراد کا دل جیسے اس کے چہرے کو چھونے کی آرزو کر گیا۔ وہ بنا دیر کیے جنت کے گالوں کو پوروں سے چھو گیا۔ جنت جو پہلے ہی ڈری سہمی دیوار سے لگی کھڑی تھی، مراد کے اس عمل پر کانپی۔ ارادہ کیا ہے؟ مراد جو اس کی حالت دیکھ غیر ہوتے اچھے سے نوٹ کر گیا تھا، اپنے دل کے ابھرتے جذبات پر قابو رکھتے احسار توڑ گیا۔ جنت نے شکر کا سانس بھرا تھا، جبکہ جلدی سے خشک بڑے لبوں کو زبان پھیرتے تر کیا۔ وہ بے نیازی سے چلتے آرام سے بیڈ پر لیٹنے والے انداز میں بیٹھا۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے جنت کے اس کے الفاظ یاد آئے، چونکتے نیلی آنکھیں بڑی۔ وہ جو آرام سے بیڈ پر لیٹے ایک بازو سر کے نیچے رکھے ہوئے تھا، ہلکے سے سر اٹھاتے جنت کو دیکھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ جنت اس کو سکون سے بیڈ پر پھیلے دیکھ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے صوفے پر بیٹھی۔ ہاں سچ، تم نے تو معافی مانگی تھی۔ وہ جو آنکھیں موند گیا تھا، ایک دم سے اٹھتے اس کے ہمراہ صوفے پر دھر سے براجمان ہوا۔ جنت کا سانس جیسے پھر تھما تھا، وہ تھوڑا سا دور ہوئی تھی۔ پہلے تم اچھے سے معافی مانگ تو لو، پھر سوچوں گا کہ معاف کرنا ہے یا کیا مطلب۔ وہ حیرانگی سے پوری طرح مطلب مراد کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابھی کون سی معافی مانگو؟ معافی کے بدلے تو یہاں ابھی ہوں۔ جنت کو تو جیسے مراد کی بات پر صدمہ لگا۔ اچھا، تو تمہیں نہیں لگتا تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے؟ وہ بھی ہوشیار ہوا تھا۔ تو انہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ اب بولو نا۔ مراد اس کو خاموشی سے لب بھیجتے دیکھ اپنی سختی چھپا گیا۔ کمرے میں پوری طرح خاموشی چھائی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بتاؤ، اگر اس رات میں نہ آتا تو کیا تم نکاح کر لیتی؟ مراد روم میں چھائی خاموشی توڑ جنت کو پریشانی میں ڈال گیا۔ جواب دو۔ مراد جو اس کے جھکے چہرے کو تک رہا تھا، اس کے ویسے ہی خاموش انگلیوں کو مروڑتے والے عمل پر دھیمے سے بولا، مجھے نہیں پتا۔ شاید جنت کی زبان چلتے رکی تھی۔ مراد نے غور سے جنت کو دیکھا تو وہ ویسے ہی چہرہ جھکائے بولی، شاید کر لیتی۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھیں بھیگی، جس کے مراد کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھا تھا۔ مجھے کچھ تو کیا بولنا چاہتی ہو؟ مراد جو غصے سے واپس جنت کی طرف پلٹا تھا، لفظ جباتے جنت کو دبوچا۔ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ مر جاتی، مگر کبھی بھی کسی کی نہ ہوتی۔ مراد کا بس نہیں چلا تھا جنت کے الفاظ سن خود کو ختم کر دیتا۔ بھابھی کو علم ہو گیا تھا، جنت مشکل سے اتنا ہی بول پائی تھی۔ انہوں نے اپنی قسم دے ڈالی تھی کہ میں کیسے انکار کرتی، کیسے خود کو ختم کرتی۔ جنت جو مراد کے دبوچنے سے تکلیف محسوس کری تھی، دھیمے سے لہجے میں بولتے خاموش ہوئی، لیکن آنکھوں سے آنسو گرنا بند نہ ہوئے تھے۔ مراد جنت کی آنکھوں میں آنسو دیکھ خود پر ضبط کرتے چھوڑ گیا۔ وہ ویسے ہی چلتے کھڑکی کے پاس جاتے سگریٹ جلا گیا۔ غصہ جیسے تھما ہی نہیں جاتا تھا، ماتھے پر لاتعداد بل پڑے تھے۔ تم نے مجھ سے محبت نہیں کی نا، اسی لیے جنت شاید تم شادی کر لیتی۔ اگر یہی بات مجھ تک آئی ہوتی، میں انکار کرتا، سرے عام کرتا۔ تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ تم مرد ٹھہرے کچھ بھی کر سکتے ہو، مگر میں ایک لڑکی ہوں جس کے ماں باپ کا سایہ بھی سر پر نہ تھا۔ بھائی اور بھابھی نے مجھے پالا، کیا میں ان کی محبت کا صلہ یہ دیتی؟ اور کیا کہا؟ جنت کی نیلی آنکھوں میں سمندر بھر چکا تھا۔ غصے سے مراد کے اور بڑھتے خود کی طرف موڑ گئی۔ میں نے محبت نہیں کی؟ کس نے کہا؟ مجھے تم سے محبت نہیں۔ تم خود سے کیسے یہ کچھ بول سکتے ہو؟ کیا میں نے کہا تمہیں کہ مجھے تمہارے کہنے سے اب کیا ہو سکتا تھا؟ ایسی محبت کا کیا فائدہ جس کے لیے تم لڑ ہی نہیں سکتی؟ مراد جنت کی بات کاٹ توٹک بولا۔ جنت نے کرپ سے آنکھیں بند کی۔ کیا محبت تبھی ثابت ہوتی ہے جب میں سب کے سامنے انکار کرتی؟ کچھ محبتیں ایسے بھی دم توڑ دیتی ہیں۔ مراد شاہ۔ جنت بھیگی پلکوں کو مراد شاہ کی کالی آنکھوں میں ڈالے دو ٹوک بولتے خاموش ہوئی۔ کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اس سے پہلے جنت واپس جاتی، مراد ویسے ہی اس کو بازو سے پکڑے خود کے اثار میں قید کر گیا۔ وہ کسمسائی تھی، جیسے بتا گیا تھا تمہارا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ کچھ پوچھا ہے؟ اب کے مقابلے تھوڑے سختی سے پوچھتے اس کا چہرہ اٹھایا۔ جب میں نے انکار نہیں کر سکی
تو جان کر کیا کرو گے؟ وہ بھی اپنی ٹون میں آتے مقابل کو ہلکے سے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تمہاری اس چھوٹی سی ناک پر غصہ اچھا نہیں لگتا، تم تو نکچڑی سی پیاری لگتی ہو۔ مراد محبت سے بھرے لہجے میں اتنا کہتے اس کی چھوٹی سی ناک مشکل سے پکڑتے کھینچ گیا۔ جنت کی ہلکی سی نکلی۔ دور رہیں۔ جنت جلدی سے مراد سے دور ہوئی۔ ابھی کیا مسئلہ ہے؟ نکاح میں تو تم میرے۔ مراد کو اس کا ایسے جھٹکنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اچھا جی، نکاح میں ہوں تو کچھ بھی چلے گا، رخصتی نہیں ہوئی ابھی۔ جنت آرام سے صوفے پر بیٹھی۔ ابھی بس بہت ہو گیا، اگلا کام یہی پورا کروں گا، اب مجھے تم سے دور نہیں رہا جا سکتا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ جنت نے نیلی آنکھیں جھکائی تھی۔ رنگ۔ ابھی مقابل نے قدم جنت کی طرف بڑھائے تھے کہ فون کی آواز سن تیزی سے فون پک کر گیا۔ تم لوگ وہیں رکو، میں آتا ہوں۔ ویسے ہی فون کان پر لگایا وہ اسپاٹ ہوتے دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ جنت چونکی تھی کہ رات کی اس پہر کیا کام۔ چلو پھر تم آرام کرو، ہم چلتے ہیں۔ مراد فون بند کرتے جنت کا چہرہ دیکھتے ہلکے سے مسکراتے اس کو اسمائل پاس کرنے پر مجبور کر گیا۔ ابھی کہاں جا رہے ہو؟ کس کا فون تھا؟ جنت تمیز باندھتے سرسری سا مراد کو دیکھ سوال پوچھ گئی۔ مجھے کچھ کام ہے، آخر ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی پارٹی سے فارغ ہوا تھا، باقی باتیں آ کر کرتا ہوں، مراد تیزی سے بولا جبکہ فوراً سے لمبے لمبے قدم لیتے روم سے نکلا۔ حال کیا ہو رہا ہے لڑکیوں؟ سرحان روم میں داخل ہوتے دونوں ایک ساتھ فون میں مگن دیکھ پوچھا، جبکہ دونوں نے سرسری سا سرحان کو دیکھا تھا اور فون فوراً سے بند کیا، اور ابھی عالیہ سے ہی چیٹ کر رہی تھی کہ سرحان کو سامنے دیکھ جلدی سے ہوشیار ہوئی۔ کچھ نہیں، میں حور کو کہہ رہی تھی کہ فون پر ذرا حیا لوگوں سے بات کر لیتے ہیں۔ بات کر کے کیا ملا؟ ابھی عید کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سرحان نے چیئر پر براجمان ہوتے پوچھا۔ بوریت دور ہو گئی، خود تو آپ لوگ باہر چلے گئے، ہمیں بھی ساتھ لے جاتے تو کیا ہو جاتا؟ آج تب کے گھورتے شکوا کر گئی، جس کو سن سرحان کے لب ہلکے سے مسکرائے۔ شہزادی تم تو رہنے ہی دو، پہلے خود کچن میں میاں کے لیے کھانا بنایا جا رہا تھا، اور اب جب آپ ان محترمہ سے پوچھا صاف منہ پر انکار کر گیا۔ اب ایسے میں میرے جیسا بندہ کرے تو کیا کرے؟ سرحان چہرہ پر معصومیت سجائے دونوں کو ہنسا گیا۔ برہان کہاں ہے؟ اب کے سرحان نے تھوڑے سے سنجیدہ انداز میں دریافت کیا۔ ہمیں کیا پتا، وہ تو آیا ہی نہیں۔ آیت نے شانے چکائے ویسے ہی جواب پاس کیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کاش تو سب باہر لان میں موجود ہیں۔ سرحان حیران ہوا تھا، جبکہ سرحان کے الفاظ سن آیت اور حور بھی چونکی۔ رنگ۔ ابھی سرحان نے لان میں جانے کا سوچا ہی تھا کہ فون کے بیل سن فون کان سے لگایا۔ کیسے ہیں آپ؟ بابا سائیں بہت محبت سے سلام پیش کرتے خیریت پوچھی۔ آیت اور حور سمجھ چکی تھی، جبکہ وہ دونوں واپس سے فون میں مصروف ہوئی۔ بابا سائیں کسی کو بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں، حور ماشاءاللہ اب صحت یاب ہو چکی ہے، میں حور کو لے کر 2 دن بعد لاہور ہی آنے والا ہوں، پھر میں خود ہی حور کو ساہیوال لے آؤں گا۔ سرحان نے اب کے بولتے بیڈ پر بیٹھی حور کو سرسری نظروں میں رکھا، جبکہ آیت اور حور بھی سرحان کی بات سن چکی تھی۔ آیت میں ابھی کیسے جا سکتی ہوں؟ ویسے بھی میں جان کو اکیلے چھوڑ نہیں جا سکنے والی۔ حور سرحان کی بات سن سرگوشی میں کہتے آیت کے کان میں اپنا ارادہ بیان کر گئی۔ تم ابھی تو اٹھو یہاں سے۔ آیت حور کو بات اگنور کرتے اٹھنے کا بول گئی تو حور جلدی سے نیچے اتری اور دونوں ہی سرحان کو ویسے ہی فون پر چھوڑ روم سے باہر گئیں۔ اگر شاہ نے کہا برہان گھر پر ہے تو کہاں ہے؟ آیت جو حور کو کہہ چکی تھی کہ فکر نہیں کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب کے لان کی طرف آئی تاکہ دیکھ سکے برہان ہے تو ہے کہاں، جو اس کو نظر نہیں آیا، کہیں وہ وہاں تو نہیں۔ آیت لان کے راستے دوسری طرف جاتے راستے میں دیکھ خود سے بڑبڑائی، لگتا ہے لان کی سیر کی جا رہی ہے۔ ابھی آیت نے سوچا ہی تھا کہ سامنے ہی برہان آتا ہوا مسکراتے چہرے سے بولا۔ آیت نے کالی سی آنکھوں کی باڑ اٹھاتے مقابل کو گھوری ڈالی۔ برہان وہاں کیا لینے گیا تھا؟ سرحان جو بالکنی میں ہی آیا تھا کہ ہاشم لوگوں سے پوچھ سکے برہان کہاں ہے، سامنے ہی لان میں برہان کو لان کے دوسری طرف سے آتے دیکھ چونکا۔ کیا ہوا؟ برہان جو آیت کے مقابل آ چکا تھا، نیلی آنکھیں محبت سے آیت کے چہرے کا طواف کر گئیں۔ وہاں ایسا کیا ہے جو آتے ہی سیدھا تم سلامی دیتے چلے جاتے ہو؟ آیت نے شکی انداز اپناتے برہان کو سوالیہ طریقے سے پوچھا، جبکہ برہان اس کے چہرے کے زاویے دیکھ ڈمپل گہرے کر گیا۔ میں سگریٹ پینے کے لیے لان میں آیا تھا، پھر سوچا واک کر لوں، بس پھر اس طرف چلا گیا۔ برہان نے بہت نارمل سے ہلکے پھلکے انداز میں بات بنائی، جبکہ ایک بار بھی نہیں لگا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تم کہتے ہو تو مان لیتے ہیں۔ آیت بھرتے نگاہوں کو برہان کے چہرے پر ٹکا گئی۔ شکر ہوا مان گئی، نہیں تو آج برہان نے یاد کیا تھا کیسے اچانک سے خادم نے برہان کو بتاتے ڈرایا تھا۔ ایک سوال کا جواب دو گی؟ آیت جو مڑی ہی تھی برہان اس کا ہاتھ تھامے اس کو روک گیا، جبکہ آیت کی کالی سی آنکھیں حیرانگی سے بڑی تھی۔ پوچھو۔ آیت اپنی حیرانگی کو ختم کرتے دھیمے سے اجازت دے دی گئی۔ تم جانتی تھی کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اگر میں تم سے زبردستی نکاح نہیں کرتا اور اچانک سے تمہارے لیے کسی اور کا رشتہ آتا تو کیا تم گھر والوں کے کہنے پر کسی اور سے نکاح کر لیتی؟ برہان جو ابھی مراد اور جنت کی کہانی دیکھ کر آیا تھا، مراد کے من کا سوال جو تھا وہی برہان کے من میں اٹھا۔
وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آیت کیا کرتی. یہ کیسا سوال ہے؟ وہ حیران ہوئی. بس جواب دو. مقابل نے جواب سننا چاہا. ظاہری بات ہے وہی شادی کرتی جہاں میرے گھر والے بولتے. آیت نے بھی بے باکی سے جواب پاس کیا. وہ جانتی تھی اس کو تکلیف ہوگی مگر پھر بھی اس کو سچ ہی کہنا بہتر سمجھا. وہ ایسے کیوں؟ برہان کا چہرہ جیسے بجھا تھا. وہ پوچھنے کے ساتھ آیت کا ہاتھ بھی چھوڑ گئی. سرحان جو بالکنی میں کھڑا آرام سے آیت اور برہان کو نوٹ کر رہا تھا دونوں کو دیکھ شیو پر ہاتھ پھیر گیا. کیونکہ ابھی جو دماغ میں آیا بول دیا. ابھی مزید میں کوئی جواب نہیں دوں گی. آیت تیزی سے بولتے بھاگی. آیت! برہان کو سنجیدہ تھا. ایسے بھاگنے پر پیچھے ہی لپکا. سرحان آیت کا مسکراتا چہرہ دیکھ کے دل سے مسکرایا تھا. چاچو ٹھیک کہتے ہیں. آیت کو برہان سے زیادہ خوش کوئی نہیں رکھ سکتا. سرحان کو اکرم کے وہ الفاظ یاد آئے جب سرحان نہیں چاہتا تھا کہ آیت کی شادی برہان سے ہو. تب اکرم نے کہے تھے لاہور. ہاں بول کیا ہے؟ سر منہ لٹکائے غصے سے بھڑکا. کہاں رہ گیا تو؟ کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں. کلب کا ماحول خوبصورت سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا جا رہا ہے. علی جو کلب میں موجود آتی جاتی حسیناؤں کو دیکھ بولا تھا. آخر کی بات اونچی آواز میں بولتے فون لیتے تھوڑے کم میوزک والی جگہ پر گیا. میں نہیں آ رہا, تم لوگ انجوائے کرو. سر دو ٹوک بولا تھا. کیوں کیا ہوا؟ علی کو حیرانگی اور زر کا جواب سن. یار ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھ. زر نے اتنا کہتے فون بند کیا کیونکہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ الجھا پڑا تھا. لاہور اب بتا رات تجھے کیا ہوا تھا اور تو یونی کیوں نہیں آیا؟ علی جو زر کے گھر پر سمارٹ اور حسن کے ہمراہ آیا تھا سیدھے آتے زر کے سر پر نازل ہوا. سمارٹ بھی ساتھ ہی فوراً سے چہرہ غصے والا بناتے گھور گیا. بتا تو صحیح ہوا کیا؟ حسن بھی بل ڈالے. زر کو خاموش بیٹھے تھے کندھا ہلاتے غور سے فرمانے کا بول گیا. اور یہ بتا یہ اتنے گارڈز ایسے کیوں چکر کاٹ رہے ہیں؟ تو نے ان کو سزا دی ہے؟ حسن جو گارڈز کو وال گلاس سے لون میں ٹہلتے دیکھ رہا تھا ساتھ لگے اس کے بارے میں بھی دریافت کرنا چاہا. اور تیرے گھر پر اتنی سیکیورٹی کب سے شروع ہوئی؟ علی اور سمارٹ تو حیران ہی رہ گئے تھے کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ڈیفینس والے گھر پر ایسے گارڈز موجود ہوں. ہونا کیا ہے, رات جب میں تیار ہوتے روم سے نکلا اور گاڑی تک پہنچا تو گارڈز میرے سر پر نازل ہوئے تھے. میں بھی ان کو دیکھ اتنا ہی حیران ہوا جتنا تم لوگ ہوئے. انہوں نے بتایا کہ نہیں بلکہ حکم سنایا. سرحان شاہ کا حکم ہے مجھے گھر سے ایک قدم بھی باہر نہ نکلنے دیا جائے. زر گارڈ کے آدمی کے طرح منہ بناتے سپاٹ بول گیا. جبکہ علی حسن لوگوں نے حیرانگی سے سنتے ایک دوسرے کو دیکھا تھا. مگر ایسے کیوں؟ علی نے الجھتے اگلا سوال پوچھا. مجھے کیا بتا, میں جب بھائی کو کال کی وجہ جان سکوں تو فون نہیں اٹھایا. زر ناک پھلائے بے دلی سے ریموٹ اٹھاتے مووی پلے کی. اس کا مطلب جب تیرے بھائی کا حکم نہیں آتا تو ایسے ہی اس قید میں رہنے والا ہے. حسن اب کے علی اور سمارٹ خاموش بیٹھے تھے پوری حیرانگی سے زر کو مخاطب کر گئے. ہاں تو ایسے ہی رہنا ہوگا, اب میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ زر کو اس کا سوال بے دکا سا لگا تو سرسری سا گھور کر تو اپنے بابا کو کال کر. یہ کیا بات ہوئی؟ وجہ بھی بتاؤ. نہیں بتائی اور مجرمے کی طرح بند کر دیا. حسن کو عجیب لگا تھا. حسن میرے بھائی. زر کو ہنسی آئی تھی اس کے انداز پر. پہلی بات جب بھائی ایسے میرے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو کبھی بھی بابا سے درمیان میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے مطابق یہ میرا اور میرے بھائی کا مسئلہ ہے. اور جب بابا صاحب میرے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو تب بھائی درمیان میں میری حمایت نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی ابھی مجھے یہاں برداشت کرنا ہوگا. آخر کی بات زر نے آہ بھرتے بولی اور واپس سے مووی میں گھسا. ویسے بھی حسن یہ اس کے ساتھ کوئی پہلی بار نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی سرحان بھائی کئی سزائیں دے چکے ہیں. شکر کرو اس بار فون زر کو استعمال کرنے کی اجازت ہے, نہیں تو پچھلی بار فون بھی نہیں دیا تھا اور ہمیں کسی کو ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی. علی نے تفصیل بتاتے حسن کو حیران کن کیا. اب بس دعا کرو بھائی آ جائیں کہ جب وہ آئیں گے تبھی رہائی ملے گی. سمارٹ نے بھی اتنا کہنا فرض سمجھا. لاہور سوری تمہیں زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا. نعمان اپنے کیبن میں داخل ہوتے تیزی سے بولا جبکہ ایان اچانک سے نعمان کی آواز سن اپنا فون بند رکھ گیا. نہیں مجھے ابھی تھوڑی دیری ہوئی تھی. ایان ہاتھ ملاتے واپس سے صوفے پر بیٹھا تو نعمان بھی اپنی جگہ براجمان ہوا. کیا پیو گے؟ اگلا سوال پوچھا تھا. کچھ نہیں, اب ایک کافی پی کر ہٹا ہوں. ایان نے سرسی سے اسمائل چہرے پر لاتے انکار کیا. نعمان بھی مسکرایا تھا جبکہ ساتھ ہی بات کرنے کے لیے تیار ہوا. کیسے یاد کیا آج؟ ایان اس کو سوچتے دیکھ دھیمے سے پوچھ گیا. ایان جو بات میں کرنے والا ہوں وہ بہت خاص ہے, امید کرتا ہوں یہ بات ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گی. نعمان اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے تھوڑا سا آگے ہوا تھا. ایان نے سنجیدگی سے دیکھا. بے فکر رہو. ایان دو ٹوک گیا ہوا. مجھے کسی کے بارے میں جاننا ہے. نعمان کو سمجھ نہیں آیا کہ بات کہاں سے شروع کرے. کس کے بارے میں؟ ایان الجھا. حیا کے. تم کتنے اچھے دوست ہو. نعمان سوچتے پوچھتے اب کہ ایان کا چہرہ دیکھ گیا جو حیرانگی سے چونک گیا تھا. میرے خیال میں ہم دونوں اتنے اچھے دوست تو ہیں کہ ایک دوسرے کے دل کی بات بنا ڈرے شیئر کر سکے. ایان اپنے انداز سے بولتے نعمان کو یہ ظاہر کر گیا کہ دوستی کافی حد تک بھروسے والی ہے. بات کیا ہے؟ ایان نعمان کو الجھتے دیکھ آرام سے پوچھتے آئیبرو چکا گیا. بات یہ ہے مجھے لگتا ہے کسی نے میری بہن کو دھوکہ دیا ہے.
या फिर किसी ने इसको तकलीफ दी है। नुमान का चेहरा एकदम स्पॉट हुआ था, जबकि नुमान के अल्फाज सुन अयान के हैरानगी से आंखें फैली। व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कहना क्या चाहते हो? नुमान भाई खुलकर बयान करें। अयान जो पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था अपनी जगह से उठते नुमान वाले सोफे पर बैठा। तभी नुमान ने सर्द सांस भरते वैलेंटाइन डे वाला हया का रोना धोना अयान के गोश उतारा। जैसे जैसे अयान सुन रहा था हैरानगी से इसका चेहरा शॉक्ड होता जा रहा था। नहीं नुमान भाई, ऐसे नहीं हो सकता, ज़रूर आपको गलत सुना है। अयान ने जल्दी से सारी बात सुन अपनी हैरानगी को छुपाते कहा। अयान, मैं कोई बच्चा नहीं कि उसके दर्द को समझ ना सकूं या फिर इसकी रोती आंखों में दर्द पहचान ना पाता। इसके अल्फाज थे कि वो मुझसे दूर हो गया। तुम खुद अब भी बताओ, ऐसे अल्फाज सुन तुम्हें क्या समझ आती है? नुमान के कहते खामोश हुआ। अयान को कुछ समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वो वैसे ही हैरानगी से लब भीज गया। अयान, मैं चाहता हूँ कि तुम यूनी में पता करो, आखिर हया किसके बारे में ऐसा सोचती थी जिसने मेरी बहन को ऐसे ठुकराया। मैं इस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। नुमान का चेहरा गुस्से से स्पॉट हुआ। तुम खामोश क्यों हो? नुमान अयान को खामोश देख वजह पूछ गया। कुछ नहीं, मैं पता करता हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं हया से भी खुद बात करूँगा। अयान ने नुमान को तहम्मुल से सब्र करने का मशवरा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें जल्दी ही सच पता चल जाएगा। नुमान ने भी अयान की बात से इत्तेफाक किया। मीरपुर, वकार शराजी तुम्हारा बेटा कब आएगा? फैसल शाह ने गुस्से से टहलते जा रहे थे। वकार शराजी को फ़ोन मिलाते देख कोई छठी बार पूछ गए थे। मुझे तो लगता है भाई इनके बेटे का ही सब कुछ कराया है, अभी डर कर भाग गया होगा। असलम शाह जो वकार शराजी को फ़ोन पर मायूसी बातें देख चुके थे। असलम शाह अपनी ज़ुबान पर लगाम डालो, मेरा बेटा ऐसे ही बेकार नहीं है, वो आ जाएगा। वैसे भी मुझे ये बताओ फैसल शाह, मेरे बेटे के आने से क्या होगा? ये जो वीडियो आई है इसको देख वो क्या करेगा? वकार शराजी का भी पारा चढ़ा था। माशाल्लाह, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हैं। सर शाह शराजी भी अभी अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ था। सामने फैसल शाह असलम शाह को देख मुस्कुराए थे। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। फैसल शाह और वकार शराजी को जवाब देने वाले थे, इसको रद्द करते सर शाह की तरफ लगे। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? तुम्हें अंदाज़ा भी है कितने कॉल्स किए? फैसल शाह का दिल क्या था, अभी थप्पड़ों से नवाजे। क्या हुआ? वो समझ चुका था माहौल देख ज़रूर कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए इतना बोलते। जल्दी से फ़ोन देखा जिस पर लातादाद कॉल्स मौजूद थी। हुआ क्या है? वो वापस फ़ोन पॉकेट में डालते दरियाफ्त कर गया। अपनी आंखों से देख लो। फैसल शाह दो टोक बोलते फ़ोन सरशार की तरफ बढ़ाया और आराम से फ़ोन पकड़ वीडियो ऑन कर गया। जबकि जैसे इनकी रात वाली वीडियो देखी हैरानगी से आंखें फैली। ये कहाँ से आई? वो पूरी तरह हैरान हो चुका था। जबकि फ़िक्र से पूछा, हमें क्या पता, हम भी यही जानना चाहते कि आखिर ये किसकी जरूरत हो सकती है? असलम शाह सख्त लहजा गोया हुआ। वकार शराजी ने खा जाने वाली नज़रों से असलम को देखा था। ये वीडियो और किसको आए? सर शाह पूरी तरह घूम चुका था। इसको अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि छोटी सी वीडियो में सिर्फ जब फैसल शाह बॉक्स से हीरोइन निकाल सरशार को दिखा रहे थे वही सीन था। मुझे ही आई है। फैसल शाह अपने चेहरे पर सख्ती से जायज़ बातें बोला। हैरत है। सरशार चौंका था जबकि इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि ये किसका काम है। हैरत तो है सरशार शराजी, तुम तो बहुत अकड़ रहे थे कि तुम्हारे बिना परिंदा भी सांस नहीं ले सकता। अभी ये कौन था जिसने वहाँ रात के काले साए में छुपकर वीडियो भी बनाई और तुम्हारी नज़रों से बच भी निकल गया? फैसल शाह ने इसको बोला। मुझे कुछ टाइम चाहिए। वो बिना गर्जे उल्टे पाँव बाहर निकला था। ऐसे भी क्या हो गया? जमाल जो अभी दाखिल हुआ था खिड़की के पास खड़े सुन सोच में पड़ा था। ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? बुरहान जो अभी घर से बाहर दाखिल हुआ था सरहान को फ़ोन पर जर की कॉल आते देख कार्ड बंद करते वापस से टेबल पर रख गया। यहाँ पर आने करने के लिए कुछ नहीं, तो बस अभी लैपटॉप पर अमाद से बात हो रही थी। उसने कल मेरी जगह अकेले मीटिंग संभाली। सरहान बुरहान को देख अब के लैपटॉप पर बंद रखते साइड पर रखकर रख गया। तुम कहाँ से आए हो? जैसे बुरहान बैठा इसके सवाल देख पूछा। मैं पार्टी के लिए लोगों के साथ कुछ काम कर रहा था। हूर लोग कहाँ हैं? बुरहान घर में छाया सन्नाटा देख आयत लोगों का पूछ गया। वो लोग कहीं बाहर गई हैं। आयत हूर को बाहर ले जाना चाहती थी। हया भी यहाँ आई हुई थी काम के सिलसिले से। वो शायद आज शाम को वापस जाने वाली हैं, बस उसको मिलने गई हैं। सरहान को जितना पता था इतना बताते खामोश हुआ। जान आप आ गए? अभी वो दोनों वैसे ही बैठे थे कि हूर मुस्कुराते पूछ दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर गई। क्या बात है? अभी तुम दोनों को याद किया और तुम दोनों आ गई। बुरहान खुश हुआ था। देखा फिर जिनसे मोहब्बत होती है इनको दिल से याद करने पर वो सामने आ जाते हैं। हूर बुरहान के साथ सोफे पर बैठते ही साथ लगी तो आयत के चेहरे पर भी मुस्कुराहट सजाए आराम से चेयर पर विराजमान हुई। खाना लगाऊं? आयत टाइम देखते सबसे दरियाफ्त करना शुरू हुई। मेरे ख्याल में अच्छा सवाल है। बुरहान ने गौर से आयत की काली आंखों में देखा था जिनमें आज अलग ही रौनक भरी हुई थी। काजल से सजी आंखें बुरहान को पहली मुलाकात याद करवा गई। वह नकाब में ऐसे ही रूप लिया मुकाबिल का दिल कैद कर गई थी। बुरहान खो जाना चाहता था। यह एहसास मोहब्बत इसको जगड़े हुए था। शहजादी मेरे ख्याल में खाना खा लेना चाहिए। सरहान जिसको भूख जोरों की लगी हुई थी फ़ौरन से बोलते अपना हाल बयां कर गया।
اور ہلکے سے مسکرائی۔ آیت بھی ایسے ہی مسکراتے اٹھی کہ جلدی سے کچن کی طرف قدم اٹھائے کیونکہ برہان کی نظریں مسلسل اس کو جھلسا رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اتنا چہرہ تپا ہوا کیوں ہے؟ عالیہ جو اپنے بیگ میں سے سامان رکھتے اس کی زپ بند کر رہی تھی، انار کا لال ٹماٹر کی طرح سوجا منہ دیکھ پوچھ گئی، مجھے کیا ہونا ہے؟ جانے ابا کو اب بیٹھے بیٹھے کیا سوچ گیا؟ مجھے بتائے بغیر ہی میرا رشتہ ڈھونڈنا، اوپر سے پریشے کو یونی بھی جانے نہیں دیا کہ اس کو مزید پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر پھر پڑھنا ہے تو کسی اور یونی میں داخلہ کروا دو۔ لو بھلا اتنا آسان ہے؟ انار جو بھی فون پر داتا بخش سے لڑ کر آئی تھی، اب کی عالیہ کو بتا دے، اس کو حیران بھی کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، ابھی منہ ٹھیک کر لو، گھر جا کر آرام سے ان کو سمجھا دینا۔ حیا جو فائل چیک کر رہی تھی سرسری سے انار کو دیکھتے بول گئی، ٹھیک کہا۔ انار نے ہنکار بھرا تھا۔ حیا ویسے ایک بات بتا، تو اتنا خاموش کیوں رہنا شروع ہو گئی ہے؟ عالیہ نے نوٹ کیا تھا کہ پہلے کی طرح حیا اب زیادہ بات نہ کرتی تھی اور نہ ہی شرارتیں۔ میں بڑی ہو گئی ہوں، اپنے کام کو سیریسلی لینا شروع ہو گئی ہوں، اسی لیے تم برانی حیا کو مس کر رہی ہو۔ حیا منہ میں پین ڈالتے آنکھ دبا گئی تو اس کا انداز دیکھ دونوں ہی مسکرائی تھی۔ ہور دوائی کھائی؟ ابھی ہور اٹھتے کھڑی ہوئی تھی کہ سرحان نے تیزی سے پوچھا۔ کھا چکی ہوں۔ وہ اٹھتے سرسی صاحب کی سرحان کو دیکھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مقابل نے ایک بار پھر اس کے جاتے قدم روکے۔ وہ پلٹی تھی، وہ ایک دم سے سرحان کو گھوری سے نوازا۔ اور کچھ بھی پوچھنا ہے تو ایک ساتھ ہی پوچھ ڈالیں تاکہ میں سب سوالوں کے جواب ایک ساتھ پاس کر دوں۔ اور جواب کے مقابل کو گھورتے اپنا ہاتھ کمر پر دھرتی سرحان کو دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ وہ اس کے انداز پر ہلکے سے مسکرایا۔ میرا پوچھنا تمہیں اچھا نہیں لگا تو میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ سرحان جس کا دل شرارت کرنے کو گیا تھا، چہرہ تھوڑا سا سپاٹ بناتے ناراضگی والا لک بنایا تھا، اور چونکی تھی کہ اچانک سے کیا ہوا؟ ابھی تو وہ اسمائل پاس کی جا رہی تھی۔ گڈ فار یو۔ وہ ابرو چکائے بنا مقابل کو بھاؤ دیے روم سے نکلی۔ وہ اس کے ایسے سٹائل پر بھی مسکرا گیا تھا۔ جان یہ کیا ہے؟ آپ مصروف بیٹھے ہوئے ہیں، میں بور ہو رہی ہوں، کچھ تو میرا خیال کریں۔ اور سیڑھیوں سے نیچے آتے برہان کو دیکھ تیزی سے بولی، جبکہ وہ جتنی خوشی سے نیچے آئی تھی ابھی اتنا ہی غصے سے منہ بنایا۔ کیا ہوا جان کی جان؟ برہان جو کچھ دیر پہلے عماد سے لگا ہوا تھا، اس کی مجھے میل دیکھنا شروع ہوا، اور تیزی سے گرتے صوفے پر برہان کے اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ وہ اس کے گرنے والے انداز پر ہلکے سے مسکرایا جبکہ لیپ ٹاپ بند کرتے ٹیبل پر رکھا۔ اب بتاؤ۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا، اور جس کا چہرہ بن چکا تھا برہان کا فوراً سے لیپ ٹاپ بند کرنے پر چہرے پر جہاں بھر کی خوشی سے جاگی۔ آئی لو یو برو۔ وہ دل میں بھرپور خوش ہوئی تھی، خوشی اتنی تھی کہ بنا دیر کیے برہان کے گلے لگی۔ لو یو ٹو۔ وہ بھی زندگی سے بھرپور خوش ہوا جبکہ جلدی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں کہیں باہر لے کر جائیں؟ شرط یہ ہے کہ میں اور آپ صرف۔ اور اب کے برہان سے الگ ہوتے تیزی سے کالی آنکھیں چپکائے برہان کو بول گئی، ٹھیک ہے، لیکن ابھی شام ٹائم تو تم اور آیت باہر سے آئی ہو، ابھی اچانک پھر سے جانے کو دل کیوں کر رہا ہے؟ برہان فکر سے پوچھتے غور سے اس کا چہرہ دیکھ گیا۔ جان مت ہی بولیں کہ میں آیت کے ساتھ کہیں باہر گئی تھی، وہ اتنی بور ہے کہ میں کیا بتاؤں، جانے وہ ایسی کیوں ہو گئی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے۔ اور اب کے پوری طرح صوفے پر اچھے سے بیٹھتے برہان کے سامنے ہوئی۔ جب ہم یہاں سے گئیں تو حیا لوگوں سے مل کر میں نے کہا چلو ہم سب باہر چلتی ہیں، بس اب کی بیگم شروع ہو گئی کہ اس وقت باہر نہیں جانا چاہیے، آپ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، نماز کا ٹائم نکل جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ فرحان حور کا انداز اور ایکٹنگ دیکھ کہکا لگانے زندگی سے بھرپور مسکرا گیا۔ میں سچ بول رہی ہوں۔ حور بھی ہلکے سے مسکرائی تھی۔ آج بہت سادہ ہے جان، لیکن دل جیسے نور سے بھرا ہوا ہے۔ اور ہلکے سے بولتے سنجیدہ ہوئی۔ اب ہوئی نا اچھی بات؟ برہان اتنا بولتے آنکھ دبا گیا جبکہ ساتھ ہی حور کو اٹھتے دل کو بول گیا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی تھی جبکہ برہان گاڑی کی چابی لیتے اس کے ہمراہ بیرونی گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ چلو بتاؤ کہاں جانا چاہتی ہو؟ برہان جو گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے حور کو مخاطب گیا جو فون پر میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ حور نے پوری ایکٹنگ کی جیسے وہ سوچ رہی ہے کس کا من کہاں جانا چاہتا ہے۔ مجھے آئس کریم کھانا ہے تو آپ ایسے کریں، میں سمجھ گیا۔ فرحان اس کو مسکراتے دیکھ سب سمجھ چکا تھا۔ ویسے یہ ابھی کس سے بات کی جا رہی ہے؟ فرحان جو گاڑی آگے بڑھا چکا تھا سرشیسا فون پر میسج کی بیٹ سن حور سے خود دریافت کیا۔ وہ جلدی سے فون اٹھاتے مسکرائی۔ یہ تو میں آیت کو میسج کر کے بتا رہی تھی کہ میں جان کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ حور نے تیزی سے بولتے اب کہ ارحم کا میسج پڑھا۔ ساہیوال ارم چلو ساتھ میں۔ مان جو عائشہ لوگوں کو باہر لے جا رہا تھا ارم کو خاموشی سے بیٹھے پڑھتے دیکھ کہہ گیا مجھے نہیں جانا۔ وہ دو ٹوک بولی تھی۔ مان چونکا تھا۔ کیوں نہیں جانا؟ اب کیا اگلا سوال پوچھا۔ مجھے پڑھنا ہے، ویسے بھی میں تھکی ہوئی ہوں۔ وہ سرشیسا سامان کو دیکھ واپس سے کتابوں پر نظر جمائی۔ ٹھیک ہے تم پڑھو۔ وہ بھی دو ٹوک کہتے زور سے روم کا ڈور پھٹکارتے گیا۔ یہ کیا؟ ارم حیرانگی سے منہ کھولا تھا۔ وہ جا چکا تھا، وہ ایک بار بھی منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ارم کے جیسے توہین ہوئی، وہ منہ بناتے کتابوں کو غصے سے پھینک بیڈ پر آ گئی۔
یہ سمجھتا کیا ہے خود کو، ارم کا بس نہیں چلا تھا ابھی کہ ابھی وہ مان کا خون پی جاتی۔ اس دن جب مان نے ارم کے پاس جانے پر اس کو ٹوکا، ارم کا پارا ویسے ہی برقرار تھا۔ اس نے سوچا تھا جب رات کو مان قریب آئے گا تو اس کو سبق سکھائے گی، لیکن جیسا ارم نے سوچا ویسا بالکل نہیں ہوا۔ چونکہ مان کام کے سلسلے میں اسلام آباد چلا گیا تھا، وہ آج ہی واپس آیا تھا۔ ارم نے سوچا تھا آج موقع ملے گا بدلہ لینے کا، مگر ابھی الٹا وہی غصہ کر کر چلا گیا۔ ارم وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ کوئی بات نہیں، اب اس کے لیے بھی معافی نہیں کروں گی، وہ بھی ضدی انداز میں اپناتے واپس سے بیٹھی۔ میرپور، مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے تم کسی کا انتظار کر رہی ہو؟ برہان جو اس کی آئس کریم ختم ہو چکی تھی اور کو غور سے دیکھ گیا تھا، وہ بہت آہستہ سے آئس کریم کھاتے ساتھ ہی نظروں کو پورے آئس کریم شاپ میں دوڑا رہی تھی جیسے اس کو کسی کا انتظار ہو۔ مجھے اب کے پوری حیرانگی چہرے پر سجاتے اور نے چونکتے لہجے میں پوچھا، کیا جان میں کس کا انتظار کروں گی؟ یہاں کون سا میرا کوئی دوست ہے؟ میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں اتنے لوگ نہیں۔ ہور نے اچھے سے بات کو بنایا۔ ڈیئر کافی ٹائم ہو گیا ہے، اس وقت سو جاتے ہیں، بس اسی لیے یہ جگہ تمہیں خالی خالی سی لگ رہی ہے۔ برہان سجری سا چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہور کو بول گیا۔ تبھی برہان کی نظر سامنے سے آتے سرشار پر ڈالی جو اپنے قافلے کے ساتھ ابھی شاپ میں داخل ہوا تھا۔ برہان اس کو دیکھ کھڑا ہوا تھا۔ ہور برہان کی نظروں کا پیچھا کرتے مڑتے دیکھ گئی۔ ہور کو جس کا انتظار تھا وہ ختم ہوا تھا۔ وہ واپس سے آرام سے نظر آئس کریم پر جما گئی۔ سرشار جو اندر داخل ہوتے ہوئے ہی برہان کو دیکھ گیا تھا، آنکھوں سے گلاسز اتارے اس کی طرف بڑھا۔ چلیں جان۔ ہور نے چند منٹ میں ہی آئس کریم کا کپ خالی کیا تھا۔ برہان نے اب کے ہور کو دیکھا تھا اور اٹھتے کھڑا ہوا۔ کیسا اتفاق ہے، دیکھو آج پھر اتفاق سے ملاقات ہو گئی۔ سرشار جو برہان کے سامنے آتے رک چکا تھا، خیلیز مسکراہٹ چہرے پر سجاتے برہان کو مخاطب کر گیا۔ ہور جو دوسری طرف تھی دھیرے سے آگے ہوتے سرشار کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ اتفاق خوبصورت لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تم جیسے کے ساتھ نہیں۔ ویسے بھی تمہاری اطلاع کے بتا دوں، برہان دل فریب انداز اپناتے ہلکے سے ڈمپل نمایاں کر گیا۔ مجھے پتا ہے تم یہاں ہر رات آتے ہو، تو میرے لیے یہ کوئی اتفاق نہیں۔ برہان جب بھی ایسے پردہ اٹھاتے سرشار کو چونکا جاتا تھا۔ سرشار کی ہنسی جیسے چہرے سے غائب ہوئی تھی کہ برہان یہ بھی جانتا ہے، چلو اچھی بات ہے، اپنوں کے ساتھ دشمنی کی خبر رکھنی چاہیے۔ سرشار نے بات کرتے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہور نے کھا جانے والی نظروں سے سرشار کو دیکھا، وہ بھی ہور کی نظروں کو نوٹ کر گیا تھا۔ بھائی میں آتی ہوں۔ اور سرسری سا برہان کو دیکھ سرگوشی میں کرتے کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ ہاں جمال۔ ابھی برہان ویسے ہی کھڑا تھا کہ سرشار اپنا فون اٹھاتے جمال کا نام لیتے مقابل کے کان کھڑے کر گیا۔ جبکہ سرشار نے غور سے برہان کا چہرہ دیکھا تھا، وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ برہان اور جمال میں کوئی گہری جنگ چل رہی ہے۔ ابھی صرف اتنا جاننا باقی تھا کہ کس بات کی وجہ سے اتنی نفرت ہے۔ ٹھیک ہے تو آ جا، میں وہی ہوں۔ سرشار جو تھوڑی دیر خاموشی سے فون کے دوسرے پار موجود جمال کی بات سن رہا تھا، اس کی بات مکمل ہوتے دو ٹوک بولا جبکہ فون بند کیا۔ سوری۔ سرشار جو ویسے ہی کھڑا کہ برہان کو کچھ کہنے لگا تھا، اچانک سے ہور کے آتے ہی گرم گرم کافی گرانے پر دانت چبا گیا۔ سرشار کا دل کیا تھا کہ ابھی کبھی ہور کو مار ڈالے، آخر اس کی گرم کافی نے اس کا سب کچھ گندا ہی نہیں بلکہ اس کا سینہ بھی جلایا تھا۔ دھیان سے ہور، برہان نے جلدی سے ہور کے ہاتھ سے دوسرا کپ کافی کا پکڑا۔ زیادہ تو نہیں جلا؟ ہور اپنی ہنسی کو چھپاتے سرشار کو خون جلا گئی۔ ارے میں کیا پوچھ کے، آپ کو اتنے گرم سے کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا، آخر آپ جیسا چٹان انسان اتنا تو برداشت کر ہی سکتا ہے۔ ہور ایکٹنگ کی پوری دکان کھول چکی تھی، وہ پوری طرح اپنے کردار میں گھسی تاکہ اچھے سے سرشار کو عیاں کر سکے۔ سرشار ضبط کرتے آنکھیں پھیر گیا، جس کا مطلب شاید یہ تھا کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ راستہ چھوڑو۔ کیا ہوا؟ کافی تو کپڑوں پر گری ہے، امید ہے جسم پر نشان پڑ گئے، لیکن سمجھ نہیں آیا زبان کے ساتھ کیا ہوا؟ میں تو آپ کی زبان نہیں کاٹی۔ ہور جس کو بجلی کا شوق دیا گیا تھا قرب سے آنکھوں سے آگ لیے سرشار کو غور سے لہجے میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ برہان جو ہور کے انداز اور وار سے خوش ہو رہا تھا، کافی خادم کو پکڑاتے ہاتھ صاف کیے۔ ہور میری جان، ایسے لوگوں کی زبان اکثر صدمے سے بند کی ہو جاتی ہے، شاید یہ اتنا ہی درد برداشت کر سکتا ہے۔ برہان نے طنزیہ وار کرتے سرشار کا پارا ہائی کیا، جبکہ ہور بھی طنزیہ مسکرائی تھی۔ چلیں جان، ایسے لوگوں کے لیے ہمیں منہ نہیں لگنا چاہیے۔ ہور نے ایک دم سے اسپاٹ چہرہ کیا تھا، بہت سے تم جیسے آئے اور گئے، آج تک کوئی بھی میرے بھائی کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ ہور دو ٹوک بولتے جیسے سرشار کو کافی کچھ آنکھوں سے سمجھانے کا اشارہ کر گئی۔ وہ الجھا تھا، حیرانگی سے ہور کو دیکھا تھا جو برہان کے ساتھ شاپ سے باہر جا چکی تھی۔ لاہور زر یار یہ کیا بات ہوئی؟ حسن جو فٹ بال کو کک مارتے والا تھا، اچانک سے زر کی بال کو پاؤں مارتے گلا پھاڑ چیخا۔ اسمارٹ اب زوروں سے مسکرائے، جبکہ شہریار جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھا حسن کی آواز سن ہوش میں آیا، جبکہ ایان بھی متوجہ ہوا۔ یہ سب زر کے پاس اس کے گھر میں آئے ہوئے تھے، جبکہ اسمارٹ لوگوں نے شہریار، ایان اور اسد کو بھی بتا دیا کہ زر کے ساتھ کیا ہوا ہے، بس اسی لیے وہ یونی سے فارغ ہوتے سیدھے زر کے پاس حاضر ہوئے تھے تاکہ اسے ساتھ رہا جا سکے۔
ابھی وہ سب مووی کھانے سے فارغ ہوئے، حسن نے بوریت دور کرنے کے لیے فٹ بال کھیلنے کا بول دیا۔ ابھی زر، اسد، حسن سمارٹ کھیل رہے تھے، باقی شہریار اور ایان اپنی ہی سوچ میں گم تھے۔ تجھے کیا ہوا؟ شہریار، جس کی سرسری نگاہ ایان پر اور ٹیبل پر پڑے فون پر گئی تھی، وہاں آبش کے میسج آتے دیکھ سرسری سے ایان کو ہلاتے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ایان جو حیا کے بارے میں سوچ پریشان تھا، پریشانی چھپاتے دھیمے سے بولتے خاموش ہوا۔ فون پک کر، کب سے بجے جا رہا ہے؟ شہریار آبش کی کال آتے دیکھ ایان کی آنکھوں سے فون اٹھاتے کا بول گیا۔ موڑ نہیں آیا۔ ایان، جس کا دل کچھ کرنے کو نہیں کر رہا تھا، بے دلی سے بولتے زر کو لوگوں کی طرف ماخوذ کر گیا۔ یار، میں نے خوبصورت ایکشن والی مووی ڈھونڈ لی ہے، جلدی اب آ جاؤ۔ علی جو بھاگتے لان میں آیا تھا، سب کو ایک نظر دیکھ اونچی آواز میں بولا، جس سے سب نے اس کو دیکھا۔ ابھی تو ایک مووی دیکھ کر آئے تھے۔ شہریار نے فوراً سے منہ بنایا۔ یار، میں تو کہتا ہوں کہیں باہر چلتے ہیں۔ ابھی علی کا جواب دیتا شہریار کو کہ اسمارٹ گارڈز کو آرام سے کھڑے دیکھ سرگوشی کی طرح زر اور علی کے قریب ہوا۔ گارڈز اس کو بالکل بھی ہلنے نہیں دیں گے، تو پھر ایسی کوشش کرنی ہی کیوں؟ علی جانتا تھا سیکیورٹی سخت ہے، ایسی بھی کیا سخت؟ میں تو کہتا ہوں چلتے ہیں۔ حسن بھی کا بھی دل کیا تھا، جبکہ اب شہریار لوگوں کے پاس آتے بولا، جائیں گے کیسے؟ زر نے ابروج کاتے دریافت کرنا چاہا۔ ایک آئیڈیا ہے۔ حسن رازداری سے بولتے ان سب کو متوجہ کر گیا۔ ایان بھی آگے ہوا تھا تاکہ سن سکے۔ وہ لوگ پکڑ لیں گے سارا پلان سن۔ زر دو ٹوک بولا، آسان نہیں۔ اسد بھی جیسے آج اس موڈ میں تھا۔ چلو پھر کوشش کرتے ہیں۔ زر نے حامی بھری تھی، وہ سب جلدی سے اٹھے تھے۔ چلو گائز، آ جاؤ، ہم سب ایک ساتھ کھیلتے ہیں فٹ بال۔ حسن لان میں اونچی آواز میں بولتے سب گارڈز کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ میں نہیں کھیلنے والا، سر نے منہ بنایا تھا، جبکہ صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہے، تو نہ کھیل۔ حسن نے بھی ناک چڑھائی۔ میں بھی زر ساتھ مووی دیکھوں گا۔ ایان بھی انکار کیے زر کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ کوئی نہیں، نہ کھیلو تم لوگ۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے ہم تم لوگوں کے بغیر کھیل نہیں سکتے؟ ہم کھیلیں گے بھی، اور تم لوگوں سے زیادہ انجوائے بھی کریں گے۔ حسن ان کو جاتے دیکھ اونچی آواز میں گویا ہوا۔ ہم لوگ کیسے کھیلیں گے؟ اسمارٹ کا رول جیسے ہی شروع ہوا تھا، وہ معصومیت سے لاچارگی سے گارڈز کے قریب کھڑا ہوا، جیسے کوئی غریب مسکین مدد مانگ رہا ہو۔ آپ لوگ کچھ اور کھیل لیں۔ ایک گارڈ اسمارٹ کے چہرے کو دیکھ مشورہ دے گیا۔ نہیں، ہم سب فٹ بال کھیلیں گے۔ حسن نے ضدی انداز دکھایا۔ ایک طریقہ ہے کھیلنے کا۔ علی جو ایسے منہ بناتے ہوئے جیسے سوچ رہا تھا جلدی سے پاس ہوا۔ وہ کیا؟ اسمارٹ اور حسن ایک ساتھ بولے۔ اگر یہ سب گارڈز بھائی ہمارے ساتھ کھیل پڑے تو بات بن سکتی ہے۔ ہم لوگ کیسے؟ وہ گارڈز انکار کرتے پیچھے ہوئے۔ آپ لوگ کو ہم کون سا کوئی گناہ کرنے کا بول رہے ہیں؟ یہی کہا ہمارے ساتھ کھیلیں۔ کھیلنے پر تو سرحان بھائی نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اسمارٹ جہان بھر کی معصومیت سے سب کو کاٹ گیا تھا۔ دل ہی دل میں سب اسمارٹ کو داد دی، چونکہ جیسے وہ ایکٹنگ کر رہا تھا ویسے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ چلو کھیل لیتے ہیں۔ ایک گارڈ جو کافی حد تک معصوم لگ رہا تھا، اسمارٹ کا چہرہ دیکھ سب کو کھیلنے کا بول گیا۔ وہ سب مان چکے تھے۔ ایسے ہی کھیل شروع ہوا۔ کیا بات ہے یار! ایان اور زر تو حیرانگی سے مسکرا اٹھے تھے۔ چل، زر ایان کو لیتے کچن کی طرف بڑھا۔ ایسے کر، پہلے تو دیکھ کرا۔ زر کچن کے بیک ڈور کو کھولے ایان کا جائزہ لیتے کا بول گیا۔ کوئی نہیں۔ ایان جو باہر لان دیکھ رہا تھا، سب ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے میں مصروف نظر آئے۔ آجا، ایان دبی آواز میں بولتے زر کو پکار گیا۔ زر دبے پاؤں چلتے گاڑی تک پہنچا۔ ایان نے جلدی سے اس کو گاڑی کی ڈگی میں ڈال واپس گھر میں داخل ہوا۔ گائز، چلو بہت رات ہو گئی ہے، ابھی ہمیں چلنا چاہیے۔ ایان جو تھوڑی دیر بعد گھر سے نکلتے سب کو رو گیا، بولتے گاڑی کی طرف بڑھا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو آپ ہمارے ساتھ کھیلے۔ اسمارٹ اتنی تیز سانسوں کو درست کرتے خشک گلے سے بولا، اور باقی سب کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گارڈز آرام سے ان کو جاتے دیکھنے لگے۔ دونوں گاڑیاں ڈیفینس سے باہر نکلی اور تھوڑا آگے جاتے رکی۔ زر آجا۔ ایان جلدی سے نکلا تھا، سب کے کہہ کے ایک ساتھ گونجے تھے۔ مزہ آ گیا یارو۔ زر تو جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ وہ سب آرام سے گاڑیوں میں سوار ہوتے اپنی منزل کی طرف رواں ہوئے۔ میرپور۔ سرحان جو لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے فون کی بھیڑ سن نظریں اسکرین پر ڈال گیا۔ جیسے ہی نوٹیفیکیشن دیکھا، مقابل بنا دیر کیے فون کھول بھپ میں گیا۔ وہ اب گھر کی ویڈیو آن کر گیا۔ جیسے جیسے سرحان ویڈیو دیکھ رہا تھا ویسے ویسے ماتھے پر بل پڑے، جبکہ ویڈیو کو بند کرتے کال ملائی۔ کہاں مر گئے تھے تم سب؟ جیسے ہی فون پک ہوا، سرحان دھاڑتے گارڈز کی جان نکال گیا۔ لاہور۔ ویسے یار بیچارے گارڈز کیا سوچیں گے؟ ایان جو گاڑی چلا رہا تھا سب کو ہنستے دیکھ گیا ہوا۔ انہوں نے کیا سوچنا ہے؟ ان کو کون سا پتا چلا ہے؟ ویسے بھی اب وہ سب صبح ہی چیک کریں گے۔ کیوں زر؟ علی جو زر کے ساتھ براجمان تھا بتاتے ساتھ ہی پوچھا۔ زر سرسری سا بولا، جبکہ خوشی سے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ مر گئے؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ اسمارٹ جس کی گاڑی پیچھے تھی شیشے سے دیکھ گھبرایا۔ شہریار اور اسد بھی حیران ہوئے تھے۔ گاڑی کا ہارن بجا تاکہ ان کو بھی پتا چلے۔ اسد سے بولتے پیچھے دیکھا تھا، جبکہ اسمارٹ کے ہارن مارتے ایان جو گاڑی کافی تیز بھگا رہا تھا سرسری سا دیکھ حیران ہوا۔
गाइस पीछे देखो, अयान जो गाड़ी मजीद तेज कर चुका था तेजी से बोला। जर जो आराम से मजे से खुश ठंडी हवाएं खुद की सांसों से भर रहा था, फौरन से पीछे मुड़ देखा। मर गए भाई, मुझे छोड़ेंगे नहीं। जर को घबराहट हुई थी, वो समझ चुका था कि जरूर कोई बड़ा मसला है जिस वजह से सरहान ऐसे इसको बाहर निकलने नहीं दे रहा। अयान गाड़ी मजीद तेज कर ले, आज इन गार्ड्स को बताते हैं हम लोग ऐसे ही लड़के नहीं। हसन जिसका साया ये प्लान था उसे से अयान को बोल गया, क्योंकि प्लान सारा फेल हो चुका था। अभी अयान मजीद तेज गाड़ी भगाते आगे रोड पर पड़ा कि अचानक से सामने से गाड़ी आने पर ब्रेक लगा गया। सब झटका खाते संभले। लो भाई जरमिया, अली ने मायूसी से मुंह फुलाया। गार्ड जिनके एक गाड़ी दूसरे रोड पर थी इनको रोक गई। सब गार्ड तेजी से अयान की गाड़ी के गिर जमा हुए। ये तो होना ही था, मैंने पहले ही कहा था। चलो कुछ नहीं होता यारा, तुम लोगों ने जो आज किया ना वो कभी नहीं भूलूंगा। जर खुश था, थोड़े से पल्स से बाहर हवा लेते वो मुस्कुरा उठा था। अब के जर ने गुस्से से गार्ड्स को देखते कदम बाहर निकाले थे। वो इनकी गाड़ी में बैठा। अयान सबने मायूसी से देखा था जबकि वो लोग जा चुके थे। वैसे ही ये गार्ड सब सदियों तक याद रखेंगे। हसन कहका लगाते बोला तो सबके कह के बुलंद फिजा में गूंजे, जबकि वापस गाड़ियों में सवार होते अपनी मंजिल की तरफ गए। मीरपुर, आज यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? सरहान जो फोन पर गार्ड्स के अच्छे से सफाई कर चुका था, वैसे ही फोन बंद करते बुरहान को कॉल मिला गया ताकि पता चल सके वो लोग कब तक वापस आ रहे हैं। तभी बुरहान ने बताया वो लोग पहुंचने वाले हैं। सरहान जो भी चलते नीचे की तरफ बढ़ने वाला था, आयत को बालकनी में झूले में बैठे थे वहीं चलाया। ऐसे ही बैठी सोच रही थी कि आयत जो अपने ख्यालों में खोए तारों को तक रही थी। सरहान को देख नजरें सरहान पर टिका गई। वो भी आराम से चलते इसके हमरा बैठा। क्या सोच रही थी? सरहान ने अपने गौर से चेहरा देखा था। यही कि जिंदगी दिन ब दिन बहुत मुख्तसर होती जा रही है। दिन किसी घोड़े की रफ्तार से भाग रहे हैं। आज सरसी से सरहान को देख खामोश हुई, जैसे सिर्फ इतना ही बोलना था। शाह, मुझे लगता है तुम्हें हूर को कहीं ले जाना चाहिए ताकि वो खूबसूरत ज़िंदगी के मज़े ले सके। आज जो हूर की बातों की वजह से बहुत परेशान थी, मौजू सीधा हूर की तरफ घुमाया। मोहतरमा को मेरे साथ जाने से ज़्यादा अपनी जान की गाड़ी में सवार होते मज़ा आता है। अब ऐसे में कहाँ लेकर जा सकता हूँ? सरहान ने कहते शाह ने चुकाए। आयत हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर लाई। शाह, मैंने इसको यहाँ घुमाने की बात नहीं की। मैं बोल रहा हूँ कहीं किसी और जगह ले जाओ। इसका माहौल बदलेगा तो पक्का तुम्हारे और इसके दरमियान प्यार मजीद बढ़ेगा। आज चाहती थी कुछ वक्त के लिए वो हूर और फैसल शाह सरशार लोगों से दूर रहे। इसीलिए अभी वो सरहान को राज़ी करना शुरू हुई ताकि वो हूर को कहीं ले जाए। फ़िलहाल तो कहीं नहीं जा सकता, काम बहुत से रुके पड़े हैं। मैं यहाँ हूँ, मेरा बिजनेस अध्ययन और नुमान देख रहे हैं। ऐसे में शहजादी अभी कुछ नहीं सोच सकता। अध्ययन का जब भी फ़ोन आता है वो भड़के मारता है कि खुदा का वास्ता है, वो ठीक हो चुकी है, वापस आ जाओ, अपना काम देख वगैरह। आज सरहान को अध्ययन की एक्टिंग करने की कोशिश करते देख फूट फूट कर हंसी। सरहान इसको इतना हंसते देख हल्के से मुस्कुराया, जबकि दिल से ही नज़र बद से बचने की दुआ पड़ी। शाह, एक बार फिर से करना। आज अपना फ़ोन ऑन कर वीडियो बनाने का सोच गई थी। मुश्किल से हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जबकि सरहान ने लॉन में देखा। लो भाई, काफिला आ गया। जैसे ही सरहान ने हूर की गाड़ी को निकलते देखा, आज का ध्यान इसकी तरफ मुड़ा। क्या बात है, लगता है हमारे बगैर काफ़ी इंजॉय किया जा रहा था। हूर जो अचानक से ऊपर की तरफ गई थी, आज को मुस्कुराते देख ऊंची आवाज़ में पूछते बोला। बुरहान गाड़ी से निकल हूर की तरफ ऊपर देख गया, जबकि लॉन में मौजूद चेयर पर जाते ही विराजमान हुआ। हूर भी चलते बुरहान के पीछे ही गई और हाथ में पकड़ा बैग वहीं टेबल पर रखा। हाँ, तो हमने भी इंजॉय करना था, आखिर तुम लोग तो हमें लेकर ही नहीं गए। आयत ने भी वही जवाब पास किया। सरहान आयत को देख आराम से रेलिंग पर बैठा। हम तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लाए हैं, जल्दी से आ जाओ। हूर बैग की तरफ इशारा करते आराम से बुरहान के साथ बैठी। मुझे नहीं खानी कोई आइसक्रीम, पहले तो साथ लेकर नहीं गए, अब आइसक्रीम ऑफर की जा रही है। आयत ने बच्चों की तरह शिकवा करने वाले अंदाज अपनाया। वो बोल हूर को रही थी और नज़रों से घूरा बुरहान को जा रहा था। सोच लो, मैंने खा लेनी है। हूर जब बैग ओपन कर गई थी, डब्बे को खोले आयत से दरियाफ्त कर गई। खा लो, दो टोक जवाब आया। सरहान ने हैरानगी से आयत को देखा था, जो जवाब हूर के सवालों पर देख रही थी, और नज़रें बुरहान के चेहरे पर थी, जो फ़ोन में बिजी नज़र आ रहा था। जान, और वैसे धीमे बुरहान को कोहनी मार कर हिलाया। वो मां को मैसेज पर जवाब पास करते हंकार भर गया। मुझे लगता है को आप पर गुस्सा है। हूर के अल्फाज बुरहान के टाइप करते हाथ रोक गया। मुकाबिल ने वैसे ही बिना देर किए नज़रें ऊपर खड़ी हस्ती पर डाली, जो सच में खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। बुरहान चौंका था। आयत ने फ़ौरन से नज़रें सुरहान की तरफ घुमाई, जो इत्तेफाक से इसके चेहरे पर नज़रें जमाए हुए था। आयत कच्ची सी होती हल्के से मुस्कुरा गई। मैं तो ऐसे ही लोगों को तंग करने की कोशिश कर रही थी। आयत कंफ्यूज से हुई खुद की हरकत पर वो क्या कर रही थी, जबकि मासूम से शक्ल बनाते सरहान को सफाई दी गई, जो बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं थी। आयत, शायद आयत आपके साथ कहीं जाना चाहती थी और मैं आपके साथ अकेले चली गई। हूर को फील हुआ था। ऐसा कुछ नहीं जान की जान। बुरहान हूर के अल्फाज सुन इसकी नाक पकड़े खींच गया। शहजादी, कुछ पूछूं तो जवाब दोगी? सरहान लॉन में बुरहान और हूर को एक साथ लगे देख
आयत को अपनी तरफ मुतवज्जो कर गया। वो भी आराम से सरहान की तरफ पलटे बैठी। अभी कुछ यूं था कि दोनों काले आसमान के नीचे बालकनी में रेलिंग के साथ टेक लगाए बैठे, तो नीचे ही लॉन में इसके काले आसमान तले हूर और बुरहान अपनी शरारतों से गार्ड को लुत्फानंदोज करना शुरू हुए। तुम बुरहान के साथ खुश हो? मेरा मतलब मोहब्बत। हाँ खुश हूँ। इससे पहले सरहान मजीद खुलकर बात करता, आज तेजी से बोली, जबकि सरहान के अचानक से ऐसे सवाल पर वह हैरान हुई थी। मेरे ख्याल में हमें नीचे जाना चाहिए। आज जो समझ चुकी थी सरहान अभी कहाँ जाने वाला है, सरशीसा पीछे जाने के लिए आगे बढ़ी। क्या मोहब्बत ने नफरत ख़त्म कर दी? क्या मोहब्बत नफरत से जीत गई? आज जो जाने लगी थी सरहान के सवालों पर ठटकते रुकी। वो बिना देर किए पलटी थी। मोहब्बत कभी दरमियान में थी ही नहीं, वो तो फिर नफरत कैसे ख़त्म कर सकेगी? वो उल्टा जवाब भी सवाल पूछ गई तो सरहान इसको गौर से देखते उठा था और आराम से चलते इसके बिल्कुल सामने आ रुका था। अगर मोहब्बत नहीं थी तो ये शादी क्यों? क्या इस शादी की वजह मोहब्बत नहीं, जिससे नफरत थी? आज वो पूरे हक के लिए तुम्हारा मुहाफिज बना बैठा है, तो मोहब्बत कहाँ नहीं आई? हर चीज़ में तो मोहब्बत ने बाजी मार ली, नफरत तो मिट गई है। सरहान ने बोलते जैसे आज आयत से सब कुछ जाना चाहा। वो मुझसे मोहब्बत करता है बेइंतहा। उसकी आंखों में अपने लिए बहुत सी चाहते देखती हूँ हर रोज़। आयत ने अपनी नज़रें नीचे लॉन में बैठे बुरहान के चेहरे पर गाड़ी। आज जैसे बोल रही थी, आंखों में आंसू बहते सब कुछ बयां कर रहे थे। मैं कभी इससे शादी ना करना चाहती थी, लेकिन हो गई। जैसे भी हुई बस हो गई। आयत ने जल्दी से आंखों में आए आंसू साफ किए। तुम तो कह रही हो मोहब्बत एक तरफा है, जिसकी वजह से शादी हो गई। चलो मान लिया आयत, मोहब्बत एक तरफा है, मगर तुम्हारी नफरत कहाँ है? जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। वो संजीदगी से सवाल पूछते इसको एक बार फिर से सवालों के कटहरे में खड़ा कर गया। नफरत है मेरे अंदर, वो मुश्किल से कहते सरहान के सामने हुई थी, लेकिन नफरत दिन ब दिन अंदर ही मर रही है, मगर दिमाग मुझे कुछ भूलने नहीं देता। वो मेरी नफरत को ख़त्म कर रहा है, खुद को मुझ पर ख़त्म करते हुए। शाह वो खुश नहीं है मुझसे। आज टूट रही थी। वो बहती आंखों से सरहान के सामने हुई थी। सरहान ने कितना दर्द देखा था उसकी आंखों में। आयत, क्या तुम बचपन की नफरत ऐसे ही ख़त्म नहीं कर सकती? मेरा मतलब जो हुआ था वो शाह, एक रात ने मेरा जीना हराम कर दिया। इस रात को हर रोज़ सोने से पहले अपनी आंखों में देखती हूँ, खौफ में जगड़ जाती हूँ कि वो रात फिर कभी मेरी ज़िंदगी में ना आए। वो मुश्किल से इसको अपनी कैफियत बयां कर पाई। जो कुछ हूर के साथ हुआ काश मेरे साथ हो जाता, काश मैं सब कुछ भूल जाती। मैं वो क्यों भूल नहीं पा रही? इसका जवाब 8 साल से मैं खुद तलाश कर रही हूँ। तो क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाला है? कितनी देर आयत, कितनी देर ऐसे रह लोगी तुम लोग? कभी सोचा है जब अकरम चाचू और बाकी सबको पता चलेगा तो क्या होगा? वो सर दहा से अंकार भरते आयत को देख फिर से सामने हुआ। आज जब से बुरहान से शादी की थी मैं तुम्हें तभी ये सब कुछ कहना चाहता था, बताना चाहता था, लेकिन वक्त नॉर्मल ना हो सका। जो तुम्हें बताना चाहता हूँ मुझे अच्छे से पता है। बताने के बाद शायद तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। सरहान जानता था एक बार बताने से ही सब कुछ बदल जाएगा, इसलिए वो बोलते बोलते रुका था। आयत ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था कि ऐसा क्या सरहान बताना चाहता है, जबकि आयत ने अपनी आंखों को साफ करते सरहान को देखा। उस रात शाह हाउस में जो कुछ हुआ था, बुरहान उन सबसे अनजान है। उसको किसी भी बात का इल्म नहीं, चूँकि बुरहान उस रात लंदन वापस आ चुका था। वो कुछ भी नहीं जानता। आयत, मुझे इतना पता है कि शायद तुम बुरहान के लेकर गलत सोच रही हो। सरहान ने इतना कहते बात ख़त्म की, चूँकि वो इतना ही जान पाया था। आयत, जिसको कुछ ठीक से समझ नहीं आया था, साकित सी उलझी भरी निगाहों से सरहान पर डाल वापस से नीचे देख गई। शाह, तुम कहना क्या चाहते हो? आयत को लगा था जैसे उसका वजूद लरज़ उठेगा। ऐसा नहीं हो सकता शाह, बुरहान ने मुझे तब वहाँ अकेला छोड़ा था। वैसे वो वहाँ नहीं था। आयत ने साफ इनकार किया था। आंखों में हैरानगी गुस्सा बढ़ा था। 8 साल से जिस बात पर वो इतनी नफरत से बैठी थी, आज इसको बताया जा रहा था वो नफरत बेवजह थी। आयत को लगा था जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। वो पूरी तरह उलझ चुकी थी। शहजादी, सरहान उसकी हालत एक फिक्र से उसको बाजू से पकड़ते खुद की तरफ मुड़ा। ऐसी भी क्या बातें चल रही हैं कि आवाज़ में कानों तक नहीं पहुंच रही। और जो ऊपर आ चुकी थी, सरहान और आयत के एक दूसरे के सामने खड़े देख बोल चौंकी। आयत फौरन से लॉन की तरफ नजरें करती भीगी पलकें साफ कर गई। तुम्हारी बुराई चल रही थी, अच्छा किया तुम आ गई, नहीं तो मैं सारी रात यही काम करने वाला था। सरहान जो फौरन से नॉर्मल मुस्कुराहट से जाए हूर को ना जवाब कर गया। वो आंखों को थोड़ा छोटा करते मुकाबिल के अंदर घूर गई। अगर मोहब्बत नहीं है तो ये शादी कैसी? चलो मान लिया एक तरफा है, लेकिन ये बताओ नफरत कहाँ है तुम्हारी? मैं जब से यहाँ आया हूँ तुम्हारी नफरत तो देखी ही नहीं। आयत जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते वहीं जाए नमाज पर बैठी हाथ उठाए हुए थे, वो सरहान की बातें अपने अल्फाज याद कर गई, जबकि फ़ौरन से बंद आंखें खोली। वो पूरी रात जाग कर गुजार चुकी थी, नींद जैसे करीब आई ही नहीं थी। इसकी काली सी आंखें खुद ब खुद भीगी थी, जबकि वो ना समझी से अपने चेहरे पर दुपट्टा साफ कर गई। सरहान की बातें इसको सोचने पर मजबूर कर रही थी। वो पूरी तरह उलझ चुकी थी। तभी आयत ने बाएं तरफ सोफे पर सोए बुरहान को देखा था।
8 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ برہان انجان تھا، اس کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ آیت کو سرحان کے الفاظ جیسے تھپڑ کی مانند لگی تھے۔ وہ تیزی سے نظریں پھر اس کی سسکیوں کو دبا گئی، جبکہ اس کو ماضی کا 8 سال پرانا وقت یاد آیا تھا۔ ماضی؟ شاہ، مجھے آپ سے ناراض کیوں ہوں؟ آیت سرحان کو منہ پھیرتے خاموشی سے جھولے میں بیٹھی دیکھ حیران ہوئی، جبکہ وہ کب سے اس سے وجہ پوچھ رہی تھی۔ شاہ، اب کہ وہ غصہ سے چیخنے والے انداز میں بھڑکی، تم اب مجھ سے زیادہ اس عمران برہان سے باتیں کرتی ہو، اور تم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا؟ آیت سرحان جو ناراض اس لیے تھا کہ آیت برہان لوگوں کے ساتھ اکیلے میرپور چلی گئی تھی اور اس کو بتایا تک نہ تھا، وہ بات کول کرتے دوسری طرف گھوما گیا۔ شاہ، میرے پہلے اور بیسٹ والے دوست تو آپ ہی رہنے والے ہو، آپ ایسا مت سوچو کہ میں اس شاہ کے لیے آپ کو بھول جاؤں گی۔ وہ تو تمہارا شاہ تو صرف میں ہی نہیں تھا، پھر ابھی اس کو شاہ کیوں پکار رہی ہو؟ سرحان جو بیٹھا ہوا تھا حیرانگی سے کھڑا، چکے اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا آیت کا برہان شاہ کو شاہ کہنا۔ آیت مصنوعی خفگی سجائے اس کے جھولے پر بیٹھی، جس میں تھوڑی سی دیر پہلے سرحان براجمان تھا۔ ابھی ایسے کیوں بیٹھ گئی شہزادی؟ سرحان اس کے ساتھ واپس سے بیٹھا تھا۔ میں کیا کروں؟ وہ معصومیت بھرے انداز میں گال پر انگلی رکھتے سوچنے والے سٹائل بنا گئی۔ سرحان اس کو دیکھ ہلکے سے مسکرایا، کیونکہ وہ اس پل بہت کیوٹ لگی تھی۔ جب اس کے سامنے آپ کا نام شاہ لیتے بات کرتی ہوں تو اس کو برا لگتا ہے، ابھی آپ کو بھی برا لگ رہا ہے۔ ابھی میں کسی کو بھی شاہ نہیں پکاروں گی۔ آیت سرحان کو مسکراتے دیکھ مزید غصے والا چہرہ بناتے سرحان کو کہکہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ اچھا سوری۔ سرحان نے جیسے ہی آیت کو جانے کے لیے اٹھتے دیکھا، ہنسی کو بریک لگاتے ہاتھ پکڑتے واپس سے بٹھایا۔ تم اتنے کیوٹ سٹائل میں بولی، ہنسی نکلے گی۔ سرحان دانت جوڑے بولتے اب کہ آیت کے گالوں کو پکڑ کھینچ گیا۔ ٹھیک ہے، تم اس کو شاہ پکار سکتی ہو، مگر میرے سامنے نہیں۔ سرحان نے اب کے سنجیدہ ہوا تھا۔ سرحان آیت سے 4 سال بڑا، یعنی ابھی عمر 18 سال تھی۔ ایسے ہی برہان سال اور آیت 14 سال کی تھی۔ آیت نے فوراً سے سر ہلایا، جیسے وہ اچھے سے سمجھ گئی۔ ابھی بتاؤ، اور کیا کیا میرے ہاسٹل جانے کے بعد؟ سرحان اب کے پوری طرح آیت کی طرف متوجہ ہوئے بیٹھا تھا۔ شاہ، میں نے آیت تو موقع ڈھونڈ رہی تھی اور سرحان نے اس کو بولنے کا موقع دے دیا تھا۔ وہ اپنی جوتی اتار اچھے سے جھولے میں پھیلی بیٹھی۔ سرحان اس کے انداز پر ہمیشہ سے مسکرا دیتا۔ میں میرپور گئی تھی، وہ بھی شاہ۔ آیت کی زبان سے برہان کے لیے شاہ کا لفظ استعمال کرنے لگی تھی۔ شاہ پر رکی۔ سرحان نے بھی اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ عمران برہان شاہ۔ آیت اپنی کالی سیاہ بڑی آنکھوں کو جھپکائے گول گول گھما گئی تو سرحان نے ہلکے سے مسکراتے اس کے سر پر چپت لگایا۔ شاہ، ہم لوگوں نے بہت مستی کی، آپ پتہ بھی ہے میں ان سے پہلے کبھی خوش نہیں ہوئی۔ آیت کی آنکھوں میں ناشتی خوشی سرحان نے غور سے دیکھی تھی، وہ اس کو آج ایک الگ ہی رفتار میں نظر آئی تھی۔ وہ خاموش سا بس آیت کو سننا شروع ہوا تاکہ جان سکے آیت نے اس کے بنا کیا کچھ کیا۔ شاہ، آپ کو بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، بہت مزہ آیا، میں نے بہت انجوائے کیا۔ آیت مسکراتے سب کچھ سرحان کے گوش اتار گئی، وہ جو اس کے چہرے میں کھو گیا تھا۔ اس کے ایسے بولنے پر واپس سے متوجہ ہوا۔ آیت نے عمران برہان شاہ کے ساتھ اتنا وقت کیسے گزار لیا؟ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا؟ سرحان آیت کو پانی پیتے دیکھ سوچتے پوچھ گیا۔ شاہ، پہلے وہ اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ کبھی بھی اچھے سے بات نہیں کرتا تھا۔ آیت آخر کی بات پر اٹھے چہرے کے زاویہ بنا گئی، لیکن ابھی جب سے وہ آیا ہے بہت اچھا انسان بن کر آیا ہے۔ ہم ساتھ میں بارش میں نہائے، ہم ساتھ میں میرپور گئے، وہاں بہت مزہ آیا۔ آیت جس کا چہرہ ایک بار پھر خوشی سے کھل اٹھا تھا، اب کے سرحان کا ہاتھ پکڑے جیسے وہ آسمان اڑنے کے لیے تیار ہو۔ ابھی ہم دونوں بہت اچھے دوست بن گئے ہیں، وہ اب کبھی بھی مجھے ڈانٹے گا بھی نہیں۔ آیت سرحان کو اپنے دل کھول کتاب کی طرح پڑھ سنائی گئی۔ کیا ہوا؟ آیت سرحان کی خاموشی طاری دیکھ زبان پر بریک لگاتے پوچھ گئی۔ محبت ہو گئی ہے یا پھر عشق کی راہ میں اپنے نام کر گئی ہو؟ کچھ تو تم کر رہی ہو، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ دونوں طرف ہے یا پھر ایک طرفہ مقام خود کے لیے چنائی ہو۔ سرحان مصنوعی سوچ جو وہ آیت کی باتوں سے دل میں سوچ اٹھا تھا، اب کی آیت کے سامنے بولی اس کو کنفیوز کر گیا۔ وہ ایسی باتیں کہاں سمجھتی تھی؟ محبت، عشق، کیا؟ آیت سرحان کے لفظ دہرا واپس سے آنکھیں چھوٹی کرتی پوچھ گئی۔ کچھ نہیں، سرحان نے سرسری سا کہتے بات بدلی۔ آیت اگلے ہی دن سے شاہ ہاؤس آئی تھی تاکہ وہ برہان سے مل سکے۔ آخر میرپور سے جب وہ لوگ واپس آئے تھے، آیت نے رستے میں برہان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ برہان سے ملنے سے پہلے شاہ ہاؤس آئے گی۔ آیت جو برہان کو تلاش کر رہی تھی، اس کو روم سے بھی نکل اوپر کی طرف جاتے دیکھ اس کے پیچھے بھاگی۔ عمران برہان شاہ آیت جو اس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہی تھی، اس کو تیز قدم اٹھاتے دیکھ اونچی آواز میں پکار گئی۔ وہ پلٹا تھا، وہ ایک نظر آیت کو دیکھا تھا جو سیڑھیوں کو عبور کرتے اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں کب سے آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ آیت تیز تیز سانسیں بھرتے خشک لبوں پر برہان کو دیکھ دریافت کر گئی۔ آج بھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں تو کل آنا تھا، ابھی واپس چلی جاؤ۔ برہان سپورٹ بال بڑھا تو آیت جس کا منہ بن چکا تھا اس کو جاتے دیکھ حیران ہوئی۔ سوری شاہ۔ آیت بھاگ کر اس کے رستے میں حائل ہوئی تھی، جبکہ ساتھ ہی کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں کل آ جاتی لیکن بارش میں نہانے کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا، اسی لیے نہیں آ سکی۔
آیت ویسے ہی کان پکڑے بولی تو برہان نے اب کے گھماتے گھورتے سے کھاجا نے میری نظروں سے دیکھا تھا۔ آیت کو اس کی نیلی آنکھیں جیسے خوف آیا تھا، وہ اس کے بنا بولے ہی ڈری تھی۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے، وہ چباتے دو ٹوک بولتے لال چہرہ ہوتا پھیر گیا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آیت بچوں کی طرح منہ بناتے ڈرتے انداز میں بولی۔ اور ریئلی تم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا؟ اب کے برہان غصے سے اس کو بازو سے پکڑتے خود کے قریب کیا۔ آیت ڈر مقابل کے اپنے اتنے قریب گھبرائی۔ برہان نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ ماما لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ تم ٹھیک نہیں ہو، جانتی ہو اس لیے تمہارے گھر گیا تھا۔ برہان آیت کو ڈرتے دیکھ فوراً سے چھوڑ دور ہوا۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر چڑھا تھا، لیکن وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ڈرے۔ وہاں تم بیمار نہیں اپنے شاہ کے ساتھ مصروف تھی۔ اب کے سپورٹ چہرہ لیے نیلی آنکھوں میں وحشت دیے وہ بولتے آیت کو حیران کر گیا۔ تم وہاں آئے تھے؟ برہان آیت کو حیرت ہی رہ گئی، جبکہ یہ سن وہاں آیا تھا اس کو جانے کیوں خوشی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں آیا تھا، اس لیے تو تمہارا جھوٹ پکڑا گیا۔ آیت تم نے مجھے تکلیف دی ہے، برہان چباتے کویا ہوا تو آیت کی آنکھوں میں نہ سمجھی صاف چھائی۔ میں نے جھوٹ؟ ڈونٹ ٹاک می، وہ اسپاٹ سے چیخا۔ آیت جو بولنے لگی تھی مقابل کے ایسے بھڑکنے پر اندر تک کانپی۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتے جا چکا تھا۔ آیت کی کالی سیاہ آنکھوں میں پانی جمع ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر ویسے ہی کھڑی رہی تھی۔ شہزادی کیا ہوا؟ سرحان جو واپس سے ہاسٹل جانے والا تھا جانے سے پہلے آیت کو ملنے کے لیے آیا تاکہ اس کو اچھے سے خداحافظ بول سکے، مگر اس کو روتے دیکھ پوچھ گیا، فرحان شاہ بہت گندا ہے، اس نے مجھے پھر سے ڈانٹ دیا، وہ مجھ سے پھر ناراض ہو گیا، مجھے نہیں پتا اس کو بولوں کہ ابھی مجھ سے بات کرے، وہ ایسے مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آیت جس کے رونے میں تیزی آ چکی تھی سو سو کرتے سرحان کو ساکت کر گئی، جبکہ وہ اس کا اتنا روتا دیکھ پریشان ہوا۔ شہزادی کوئی بات نہیں، اگر وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتا تو مت کرو، تمہیں میرے علاوہ کسی کو بھی اپنا دوست بنانے کی ضرورت نہیں۔ سرحان اب کے اس کے پاس نیچے بیٹھا، وہ دھیمے سے بولتے اس کے آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ کیوں بات نہ کروں؟ مجھے بات کرنی ہے اس سے، چونکہ اس نے کہا تھا ہم ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے۔ آپ اس کو بولو مجھ سے بات کرے، آپ مجھ سے بات کرنے آئے تھے، میں نے تو نہیں بتلایا تھا۔ آج جس کی کالی سی آنکھیں پوری طرح بھیگے رخسار کو تر کر گئی تھی، سرحان کو جھٹکتے پر جھٹکا لگا گئی۔ وہ جتنا حیران ہوتا اس کے لیے کم تھا۔ آج اس سے واپس لندن چلے جانا ہے، پھر وہ پوچھے گا بھی نہیں۔ اور تمہیں پتا ہے جب کوئی آپ کو تکلیف دے یا تکلیف دینے کا باعث بنے، اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ وہ کہیں نہیں جائیں گے، انہوں نے کہا ہے، اب وہ یہاں میرے پاس رہیں گے، وہ نہیں جانے والا، انہوں نے وعدہ کیا ہے مجھ سے۔ آج سرحان کی باتوں کو سن اپنا سر نامے ہلاتے اس کے لفظوں کو بریک لگا گئی۔ آج تم کبھی سے کی محبت میں قید ہو گئی؟ سرحان اس کی آنکھوں میں محبت دیکھ سکتا تھا۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ آج جس نے یہ لفظ پہلے بھی سنے تھے، سرحان کے الفاظ کاٹ درمیان میں بولی، وہی محبت جو میرے دل میں پری کے لیے ہے، آج ویسے ہی تمہاری آنکھوں میں اس عمران برہان شاہ کے لیے نظر آ رہی ہے۔ آج کی آنکھیں جیسے خود بخود تھمی تھی، وہ الجھی تھی، اس کو اس کی محبت سے زیادہ کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ہاں وہ اتنا جانتی تھی کہ سرحان پری کے بنا نہیں رہ سکتا، وہ اس کی بڑی وجہ یہ محبت تھی۔ اگر آیت نے محبت کا کوئی مطلب سمجھا تھا تو وہ بس یہی سمجھا تھا کہ اس کا دماغ اتنا جانتا تھا برہان اس کا ہے اور صرف اس کا دوست رہنے والا ہے۔ بیوٹیفل آیت نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ برہان جو تیار ہونے کے لیے اوپر روم میں جانے والا تھا، شبانہ اپنی خالہ کو آئے دیکھ آیت کا پوچھ گیا۔ آج ماہین کی سالگرہ تھی، جس وجہ سے شاہ ہاؤس میں ایسے ہی اس کی خوشی پوری کرنے کے لیے پارٹی رکھی اور صرف خاص فیملی کی ہوئی دعوت دی گئی تھی۔ وہ شاید بیٹا اوپر گئی ہے ماہین کے پاس۔ شبانہ اپنی آپا کی طرف بڑھتے برہان کو جواب پاس کر گئی تو فوراً اوپر کی طرف بھاگا۔ آیت جو ابھی ماہین کے روم کے پاس کھڑی سوچ رہی تھی کہ اندر جائے یا نہیں، برہان کی آواز سن پلٹی۔ برہان نے غور سے اس کو دیکھا تھا، وہ وائٹ فراک میں کسی پری سے کم نہ لگی تھی۔ برہان کا چہرہ خود بخود مسکرا گیا، جبکہ بدلے میں آیت نے خفگی سے منہ پھلائے برہان کو دیکھا تھا۔ میرے ساتھ چلو۔ برہان اپنے پورے حق سے آیت کی طرف بڑھا تھا اور اس کا نازک سا ہاتھ پکڑے اپنے روم کی طرف گیا۔ آیت ویسے ہی اس کے ساتھ مقابل کے روم میں داخل ہوئی۔ روم کسی محل سے کم نہ تھا۔ آیت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس دن تم اتنی جلدی واپس کیوں چلی گئی تھی؟ برہان اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اس کو اپنی طرف متوجہ کروا گیا۔ اب تو ناراض تھے۔ آیت جو برہان کے سوال کا جواب دینے لگی تھی، سوچ آتا ہی اپنی چھوٹی سی کمر پر ہاتھ رکھتے مقابل کو غور سے دیکھتے ہوئے مسکرا گئی۔ ہاں تھا، مگر پھر میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور مجھے تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ بنا دیر کیے جلدی سے بولا۔ میں بہت روئی تھی، وہ بھی شکوہ کرتے آنکھیں پھیلا گئی۔ میں نے ڈانٹا تھا اس لیے؟ اب کے برہان نے اس کے پیچھے بالوں کا جوڑا دیکھا تھا جو چٹکیا کی ایک گول گول رول بناتے پن کیا گیا تھا۔ آج مشکل سے اپنی گردن اٹھائے برہان کو دیکھ بات کر رہی تھی۔ ہاں نہیں تو کیا، میں ایسے ہی روئی تھی۔ آیت نے اب کے غصے سے ناک پھلایا۔ پری، تم پری کی ملکہ لگ رہی ہو۔ برہان جو آیت کو دیکھ آنکھیں چپکانا بھول رہا تھا، دھیمے سے بولتے اس کو آئینے کے سامنے کر گیا۔ آیت نے آئینے سے برہان کا عکس دیکھا تھا۔ آپ مجھ سے کتنے لمبے ہیں؟ آیت نے اب اپنا ہاتھ اوپر کو اٹھایا تھا تاکہ برہان کا قد دیکھ سکے، مگر چاہ کر بھی اس کا ہاتھ برہان کے سر تک تو کیا کندھوں تک بھی نہیں پہنچا تھا۔
कोई भी नहीं, कुछ सालों की बात है, फिर तुम और भी खूबसूरत और बड़ी हो जाओगी। बुरहान आयत के जोड़े से पिन निकाल इसकी चुटिया खोलने में मसरूफ हुआ। आयत बस वैसे ही इसके चेहरा देखना शुरू हुई। आयत, तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन है, वो शाह या मैं? बुरहान आयत के घने बालों को आज़ाद करते ही इसकी पुश्त पे घेर गया। बुरहान के इस अमल से आयत की खूबसूरती में मज़ीद चांद चांद लगे थे। शाह, बाल नहीं खोलने थे। आयत अब के बुरहान की तरफ पलटी थी, जबकि रोने वाला फेस भी बनाया। इसमें बुराई क्या है? बुरहान के माथे पर बल बड़े थे। इसमें बुराई क्या है? बुरहान ने भवें चुकाई। मुझे बाल नहीं दिखाने सबको, मामा मारेगी। और वैसे भी अगर मामा कहती है मुझे सर पर दुपट्टा लेना चाहिए, मैं बड़ी हो गई हूँ। आयत वापिस अपने बालों को बांधने की कोशिश में लगी थी। मामा ठीक ही कहती हैं, बुरहान दो टोक बोला। वापिस से हाथ के बाल पकड़े इसके अपने तरीके से चुटिया बना गया। आयत जो अपने आईने में देख रही थी, अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश करने लगी। अच्छी नहीं बनी। बुरहान आयत की चुटिया आयत के सामने कंधे पर रखते इसके सामने कर गया। बहुत अच्छी बनाई है, ऐसे तो मामा भी नहीं बना सकती। शुक्रिया आपका। आयत पूरी अच्छी तरह एक्टिंग करते बुरहान को यकीन दिला गई। शाह, अब आप भी तैयार हो जाए, नहीं तो हम लोग का केक नहीं देंगे आपको। आयत डोर की तरफ बढ़ती बुरहान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। अच्छा ये बताओ मैं क्या पहनूं? बुरहान इसको वापस से पुकार गया। आयत पलटी थी और बुरहान को देखा था। बुरहान ने आंखों में सोफे की तरफ इशारा किया। वो जल्दी से मुस्कुराते व्हाइट सूट पर हाथ रख गई। कोई टी शर्ट और जीन्स बताओ। बुरहान ने जैसे अपनी पसंद भी बताई। नहीं, मुझे यही देखना है। आयत ने जैसे अपना फैसला सुनाया था, तभी दोनों के डिंपल गहरे हुए थे। बुरहान ने तैयार होने के लिए चेंज रूम में गया था। शाह, आप भी यहाँ आए हो? आयत जो बुरहान के रूम से निकले सीधे नीचे हॉल में आ चुकी थी। सरहान को देख भाग इसके करीब आते रुकी। शहजादी, तुम यहाँ आई हो? तो मुझे भी तो आना ही था। सरहान मुस्कुराते इसको गौर से देख गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, परियों की तरह। सरहान ने भी तारीफ की थी, जबकि आयत हल्के से मुस्कुराते डिंपल गहरे कर गई। आयत, इमरान बुरहान शाह कहाँ है, जो आज सिर्फ इससे मिलने आया हूँ? मैं देखना चाहता हूँ वो कैसा है। सरहान, जिसने अभी तक बुरहान नहीं देखा था, आयत से पूछते साफ बताया। वो तो तैयार हो रहे हैं, आ जाएंगे। फिर शाह, आप इनसे मिल लेना, मुझे पता है आपकी और उमर इनकी दोस्ती हो जाएगी। आयत वैसे ही खुशी से सरहान को बोलते इसका हाथ पकड़ गई। तभी बुरहान शाह की नीली आंखों ने यह मंजर देखा था। वो क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाता था। वो अपने जज्बात से अनजान था। बुरहान उल्टे कदम ही वापस मुड़ा था और वो गुस्से से रूम का डोर बंद करते अपने कपड़े देख नोचते वाले अंदाज में उतार फेंक गया। इसके दिल में सिर्फ वही था, बुरहान तो क्यों इसके पीछे भाग रहा है। बुरहान की नीली आंखों में वहशत उभरी थी। वो क्यों आयत को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। ना इसको समझ आ रहा था और ना ही कोई बताने वाला था। ठीक बोलते हैं पापा, यहाँ की लड़कियां बहुत बुरी होती हैं। आयत, तुम मेरे साथ खेल रही हो। वो सिर्फ इसके साथ रहना चाहती थी। बुरहान का दिल खुद से ही गलत सोच ले गया, जबकि नीली आंखों में दर्द उभरा था। वो जिस चीज़ का था वो अनजान था। इस एहसास से नफरत खुद पैदा हो गई थी। आज के बाद ये बुरहान शाह कभी भी आयत की तरफ नहीं देखेगा। बुरहान की आंखों में वो मंजर किसी कांटे की तरह चुभा था। जब आयत ने सरहान का हाथ पकड़ा, केक काट दिया गया था। सब बड़ों ने माहीन को खूब सारी लंबी दुआएं दी थी। सरहान जो आया था बुरहान से मिलने, मगर सुल्तान शाह के अचानक से जल्दी से वापसी जाने पर जिद में इनके साथ पार्टी अधूरी छोड़ चला गया। आयत मुंह बनाए अपनी माँ के साथ लगे बैठी थी, क्योंकि बुरहान जब ऊपर से आया, आयत बुरहान को जीन्स और टी शर्ट में देख चौंकी थी। इसको अच्छा नहीं लगा था। अभी वह इस बात से बुरहान से नाराज होने का सोच रही थी कि बुरहान इसको इग्नोर किए पूरी पार्टी में माहीन के साथ मसरूफ हुआ। बुरहान ने माहीन को अपने हाथों से केक भी खिलाया, लेकिन भूल कर भी एक बार भी आयत को नहीं देखा था। फिर आयत का भी मुंह बना था। इसने भी सोचा अब वो बात नहीं करेगी। आयत बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ऊपर जाओ, बुरहान और माहीन लोगों के साथ काफी इंजॉय करो। अस्मा बेगम आयत को उदास देख प्यार से बोलती ऊपर जाने का बोल गई। आयत ने भी सोचा था कि एक बार भी फिर कोशिश करनी चाहिए। हाय आयत, माहीन ने आयत को रूम में दाखिल होते देख मुस्कुराते बोल गई। बुरहान जो माहीन के लिए गिफ्ट इसके साथ खाने में मदद दे रहा था, खोलने में मदद दे रहा था, सरसी निगाहें डाले वापस इसी काम में लगा। आयत ने भी बुरहान को देखा था, जबकि छोटे छोटे कदम लेते वो वहीं माहीन के करीब बुरहान के वाली साइड पर बैठी। तभी बुरहान उठा था और माहीन के दूसरी साइड जाते हुए लेटा। आयत को कुछ समझ नहीं आया था, जबकि माहीन भी हैरान हुई थी। ये मैं खोलूंगी। बुरहान जिसके हाथ में अपना दिया हुआ गिफ्ट आया था, माहीन बुरहान के हाथ से छीनते मुस्कुराते बोली, जबकि जल्दी से खोलना शुरू किया। वाह! जैसे ही माहीन ने देखा खूबसूरत लॉकेट मुस्कुराते बुरहान के गले लगी। आयत जो पास ही बैठी हुई थी हैरानगी से आंखें बड़ी कर गई। बुरहान ने गौर से इसका चेहरा देखा था। आयत का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। चलो अभी आयत का गिफ्ट देखते हैं। बुरहान माहीन को खुद से अलग करते इशारा कर गया, तो आयत ने आपके बुरहान को गौर से घूरा। क्या दिया है आयत खान ने? बुरहान ने स्पॉट से दांत पीसते माहीन से पूछा। आयत ने भी लॉकेट दिया है। माहीन हाथ में पकड़े नागवारी से बुरहान की तरफ कर गई। ये भी कोई गिफ्ट हुआ? आयत, अगर इतने पैसे नहीं थे अच्छा सा गिफ्ट दे पाती तो रहने देती। बुरहान ने एक बार फिर वही खेल खेला था। नफरत का बीज दोनों ने गहरे रंग पकड़ने को तैयार होने वाला था।
یا پھر یہ کہنا بہتر ہوگا کہ برہان کا دل نفرت پکڑ چکا تھا۔ وہ اب باری آیت کی تھی، آیت جو ابھی ویسے ہی برہان کے بیہیو پر پریشان ہوئی بیٹھی تھی۔ اب کے برہان کے الفاظ سن ساکت ہوتے، جبکہ ماہین بھی برہان کے بات سن ہلکے سے مذاق بناتے ہنسی۔ تمہیں مزید مزے کی بات بتاؤں؟ برہان ماہین کو مسکراتے دیکھ دریافت کر گیا، تو ماہین نے فوراً سے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ آیت کی آنکھیں جیسے رونے کو تیار ہوئی تھی، ویسے کیسے مشکل سے بیٹھی تھی، وہ وہی جانتی تھی۔ آیت کو لگا تھا کہ وہ دنیا بہت خوبصورت کوئی پری ہے جس میں کوئی بھی مر جائے گا۔ ماہین، اب تم ہی بتاؤ اس کو کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں کہ کوئی بھی مر جائے۔ برہان، جس کی آنکھوں میں نفرت کا سایہ صاف دکھا جا سکتا تھا، نفرت کی آگ میں کیا بول رہا تھا وہ کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آج جس کی آنکھوں سے آنسو کناروں پر ٹھہرے ہوئے تھے، مقابل کے الفاظ سے رفتار لیے گالوں پر بہے، جبکہ اس بار آنسوؤں سے کسی کو فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ کیا ہوا؟ برا لگ گیا؟ برہان آیت کی طرح رونے والا چہرہ اپنا اس کو مزید حیران کر گیا۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہا؟ آیت خان، سچ یہی ہے، تم کبھی بھی مہین کے مقابل نہیں آ سکتی۔ ایسے کرو، یہ اپنا گفٹ اپنے کسی غریب دوست کو دے دینا۔ برہان نے ویسے ہی لاکٹ آیت کے ہاتھ پر رکھا، جبکہ مہین اس ساری کاروائی میں مسکراتے لطف اندوز ہو گئی۔ تبھی مان نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا تھا۔ آیت اپنی مٹھی بند کرتے اٹھی تھی، اب مزید وہ سن نہیں سکتی تھی، اس کو برداشت جیسے جواب دے گئی تھی۔ اوکے گائز، آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔